أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. استاد یہاں پر ایک جو ہے ڈور کا نام امید ہے وہ تو دس آل سیریز ول بی آن دا نور القرآن ٹی وی چینل یوٹیوب پہ ہے. آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن پھر اینڈ پر ہم لوگ دے دیں گے. تو قرآن دل کی بہار، جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن دل کی بہار ہے، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دیٹ؟ قرآن ہمارے دل کی بہار کب ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جب ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے جی اور ہمارا دل کو کرتا ہے تو یہ تب دل کی بہار بنتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور دل کی اپنی ہدایت ہمارے لیے کیسے بن رہا ہے، ہم کیسے اپنے ملک کو بدل رہے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. دیکھیے جہاں پر ہمارے تجوید کی اور تلاوت کی فقہ کی جہاں پر اپنی اہمیت ہے، اسی طرح قرآن کی ایک حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے سمجھا جائے. رائٹ، ایک بات یہ ہے کہ اسے قرآن ہم سمجھ کر پڑھیں. استاد جی نے ہمیں مثال دی تھی نا کہ اگر ہم لوگ کوئی ایسی لائن میں بات کریں جس سے ہم واقف نہیں ہے، رائٹ. آئی تھنک مجھے زیادہ تر انڈین کا فکر ہے، رائٹ. جی ہاں، میں خود انڈیا سے ہوں، حیدرآباد سے. جی تو اگر تیلگو میں اگر ہم لوگ یہاں پر شروع کر دیتے ہیں تو نو بڈی ول انڈرسٹینڈ دیٹ، رائٹ. اس میں اسی طریقے سے جب قرآن کا جو میسیج ہے جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں قرآن کو تو پھر ہم اس پر عمل کیسا کریں گے، رائٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سمجھنا کتنا ضروری ہے اور پھر وہ دل کی بہار کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ وی لسن ٹو ویڈیو ہے. وہ دکھتا نہیں، انکار. اللہ کی ذات کو نہ مانا تو وہ صحیح ہے، خدا پر انکار، میں نہ مانوں. اسی طرح اس کی اگلی بیماری ہے کفر، انکار، میں نہ مانوں. پہلی بیماری کفر، مانتے ہی نہیں رب کو. ایتھیسٹ بنے بیٹھے ہیں، اپنے خدا خود ہیں، سب کو مانتے ہیں لیکن رب کو نہیں مانتے کیونکہ وہ دکھتا نہیں، انکار. اللہ کی ذات کو نہ مانا تو وہ صحیح کافر بن گئے، ڈس بلیور. اور اللہ کے حکم کو نہ مانا تو عملی کفر ہو گیا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے، اس کی بات نہیں مانتے. تو کفر، انکار کی عادت، مجھے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد شرک، اس کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ کچھ اور بھی ہیں اس کے ہیلپرز، کوئی زندہ کوئی مردہ، کسی نہ کسی صورت سے کوئی ایسا معبود بنا رکھا ہے کہ جو اللہ کے کاموں کو کرتا ہے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں، کیا میرے اندر ظاہری یا باطنی کوئی شرک تو نہیں ہے، کوئی روگ تو نہیں لگا ہوا میرے دل کو. اگر بیماری کی بجائے آپ روگ کا لفظ لگا لینا تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیے پھر تیسری چیز ہے شک، اللہ کی ذات کے بارے میں شک. عقیدے کے اندر ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی وجہ سے کفر پیدا ہوا تو نفاق پیدا ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، لالچ، خود غرضی، خود پسندی، ڈپریشن، کتنی ہی بیماریاں ہیں. یہ کتاب ایک دوا ہے لیکن فائدہ کس کو دے گی؟ جس کی زندگی میں کھلے گی. جس کے مرنے کے بعد کھلی اس کو فائدہ نہیں دے گی. آپ دیکھیے کہ دوا کتنی بھی اچھی ہو، بوٹل میں بس بند رہے، فائدہ ہوگا؟ آپ اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے رہیں، فائدہ ہوگا؟ اس دوا کی بوٹل کو آپ آنکھوں پہ لگائیں، فائدہ ہوگا؟ اس کو محبت سے محسوس کریں، فائدہ ہوگا؟ جسم پہ پھیریں، فائدہ ہوگا؟ نہیں. فائدہ کب ہوتا ہے؟ پہلی بات، جب دوا کو
کی بوتل کو کھولا جائے. اب سٹیپس لکھیں, ہم اس کو انشاءاللہ ٹیلی کریں گے بعد میں. یعنی کسی دوا سے فائدہ کب ہوتا ہے؟ پہلی چیز ہے دوا کی بوتل, یعنی بوتل ہے جس میں ٹیبلٹس ہیں یا کوئی سیرپ ہے, اس کو کھولنا پڑے گا. پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کو کھانا پڑے گا. کیسے؟ ریگولر بیس پہ, ریگولرلی کھانا پڑے گا. پھر تیسری چیز ہے پنکچویلٹی, وقت پہ کھانا پڑے گا. بعض دفعہ ایک وقت کی دوا اگر مس کر دیں تو باقی کا اثر زائل ہو جاتا ہے. جو لوگ اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں ان کو اس چیز کا خوب اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی چیزوں کو پھر کہتے ہیں کہ اب پہلی کا بھی اثر ضائع ہو گیا. پھر اگلی چیز کیا ہوتی ہے دوا سے فائدہ لینے کی؟ پرہیز. کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا. پرہیز کریں گے تو دوا فائدہ دے گی, ورنہ بعض دفعہ اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. پھر اگلی چیز یقین. دوا کو یقین سے کھاتے ہیں نا تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جس ڈاکٹر پہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے صحت مل جائے گی تو الحمدللہ آپ اس کی کھاتے ہیں دوا لے کے تو آپ کو فائدہ بھی ہونے لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس پہ یقین نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدہ دینے کی بجائے ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو. کبھی کسی کے کہنے پہ کسی سستے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا جو بہت کم پیسے لیتا ہے تو فائدہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ دل میں یقین نہیں تھا. لو یہ تو ایک ہی سب کو لال گولی دے دیتا ہے اور ایک ہی شربت سب کو دے دیتا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو یقین بہت بڑی چیز ہے, اسی سے پھر یہ چیز جو ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے. چلیے اب یہ ساری چیزوں کو لائیے آپ قرآن کے سامنے. کتاب سے فائدہ کب ہوگا؟ جب یہ کھلے گی. کتاب سے فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو ریگولر بیس پہ کریں گے. کب فائدہ ہوگا؟ جب اس کو وقت پہ پڑھیں گے. زندگی میں ایک مخصوص وقت مقرر کرنا پڑے گا. اور پڑھنے سے یہاں مراد صرف تلاوت نہیں, وہ پھر معزت نہیں ہوتی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے خالی بس بوتل کو دیکھ دیکھ کے تو خوش ہوتے رہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر کچھ چیزوں کا پرہیز کریں گے, کچھ ایسی چیزیں چھٹتی جائیں گی اور یہ کتاب اثر کرتی جائے گی. اور پھر اگلی چیز یقین. جب یقین آ جائے گا کہ یہ کتاب فائدہ دیتی ہے پھر ہوگا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی کہ شفاء لما فی الصدور, یہ شفا کب ملتی ہے؟ یہ ایک لفظ ہمیں ایک چیز کی دعوت دے رہا ہے, اور وہ کیا کہ قرآن کے سچے طالب بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, پھر فائدہ ہوگا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کتاب اس کو نہ صرف بیماریوں سے فائدہ دے گی بلکہ اس کی روحانی غذا بن جائے گی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس کتاب سے کیسے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کتاب زندگی کے اندر ہر موقع پہ رہنما بن جاتی ہے, راہبر بن جاتی ہے. یہ ہمارے غموں کی دوا بن جاتی ہے, تکلیفوں کی, دکھوں کی. انسان کی زندگی میں بہت سے حادثے آتے ہیں, چوٹیں پڑی ہوتی ہیں, ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں. جس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے نا, ان چوٹوں کے وقت پہ یہ کتاب جا کے اس کو تھام لیتی ہے. کوئی بات نہیں, غم کیوں کرتے ہو؟ قرآن اتنے پیارے طریقے سے نصیحت کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سوچ لیں. آپ بہت دکھی تھے, پریشان تھے. دکھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا جاتے ہوئے شوہر نے کچھ کہہ دیا, ڈانٹ گیا, اب وہ تو چلا گیا, آپ دکھی تھے, پریشان بیٹھے تھے کیا کروں. اب اگر آپ فارغ رہتے, سارا دن جلتے کڑتے رہتے, اس کو سنا, کبھی ڈپریشن میں چلے گئے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں, اگر ایسے وقت میں آپ قرآن کی کوئی ایک اچھی کیسٹ یا سی ڈی جس کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ لگا کے سننا شروع کر دیں, وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, آپ کو ضرور اس میں سے اپنی بات کا جواب مل جائے گا. یہ اتنے غموں کا علاج بن جاتی ہے بات کہ انسان سوچ نہیں سکتا. پھر اس طریقے سے زندگی کے اندر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں کہ یہ قرآن ایک بہترین دوست بن جاتا ہے. پھر یہ قرآن ماں باپ, دوستوں, ساتھیوں, عزیزوں سے زیادہ پیارا ہونے لگتا ہے. جب آپ کو یہ کتاب سمجھ آتی ہے نا تو آپ کی دوستی ہوتی ہے. آپ قرآن کھولتے ہیں تو کہیں سے آپ پڑھنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں. پھر آپ چند صفحے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں
کچھ جنت کے مناظر ہیں، آپ اس میں کھو جاتے ہیں. کہیں آگے جاتے ہیں تو جہنم کے قصے ہیں. جب آپ کتاب کو بند کریں گے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا صبح شوہر ناراض ہوا تھا یا شوہر ڈانٹ کے گیا تھا. شفاء لما فی الصدور. اس طریقے سے غموں کا علاج، اس طریقے کی باتیں. چونکہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ لوگ اپنی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں. تو کسی کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، انسپائر کیا اس نے کہ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے جس میں کچھ فائنینشیل پرابلمز بھی تھے، اور کہنے لگیں کہ اگر میں اس کتاب سے نہ جڑی ہوتی تو میں ٹوٹ جاتی. اور یہ حقیقت ہے، ہر ایک اندر سے کچھ نہ کچھ روگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. جو چیز تھامتی ہے نا وہ کتاب تھامتی ہے، جس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، جو مرنے کے بعد کھلے گی. لوگ ہم پہ پڑیں گے، ہم نہیں پڑھتے، ہم پر پڑا جاتا ہے، لیکن اس کا ختم ہو گیا وقت. اس وقت علاج کا وقت ختم، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. تو اگر کوشش کرنی ہے تو کس بات کی کہ اپنی زندگی میں یہ کتاب کھولیں، خود اپنے وقت پہ اس کو پڑھنا چاہیں. جب اس کتاب کو اپنی زندگی میں کھولیں گے نا تو خوشیاں آئیں گی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ہر نعمت سے پیاری چیز ہے. شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ. اس میں ہدایت بھی ہے. ہدایت خدا سے ہے، ہا دال یا، اور خدا، ہدایت، ہدیہ، یہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفے کو. تو ہدایت ایک تحفہ ہے. گائیڈنس از اے گفٹ. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کی ذات نے. یہ رب کا پیغام ہے اس کے بندوں کے نام کہ لوگوں اس کو قبول کر لو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب تمہیں فائدے دے گی، یہ کتاب تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے آئے گی، جینے مرنے کے طریقے سکھائے گی. یہ ہدایت صرف جنت کی ہدایت نہیں ہے، دنیا میں جینے کے طریقے سکھائے گی. کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا چیز تمہارے حق میں فائدے والی ہے، کون سی نقصان کی ہے، یہ کتاب تمہیں بتائے گی. ہدن، گائیڈنس. اب بتائیے کہ کسی چیز سے گائیڈنس لینے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جب میں کتاب کے بارے میں ہدن کا لفظ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے روڈ میپ. آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کمپیوٹر سے ایک پیپر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں روٹ کے صورت میں، اور آپ کو اس کی زبان ہی نہیں آتی. چلے مثال ہے آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ نے کمپیوٹر سے ڈائریکشن نکالنے کی کوشش کی. جب کھولا آپ نے تو وہ اسپینش میں تھا. آپ کو تو اسپینش آتی نہیں، کیا کریں گے؟ آپ کہیں چلو اس کا میپ کا ہینڈ آؤٹ نکال لیتی ہوں. ہینڈ آؤٹ نکال لیں، آپ بیٹھیں گے تو جائیں کدھر کچھ پتہ نہیں. کیا آپ اس کو گاڑی کی اسکرین پہ لگا لیں، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ آپ اس کو چومتے رہیں، اس کا ایک خوبصورت سا ہار بنا کے مرر کے اوپر لٹکا لیں، کیا اس کی برکت سے آپ پہنچ جائیں گے؟ نہیں، کچھ کرنا پڑے گا نا. اس کو کھول کے کسی ایسے بندے تک لے جائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہے، پھر اس سے پوچھیں گے دیکھو مجھے اس کا مطلب بتا دو. ہو سکتا ہے وہ اس کے 4-5 جو لفظ لکھے میں اس کا مطلب بتا دے اور آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، لیکن بہت بڑا خطرہ ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس میں جو باتیں سنی ہوئی تھی وہ تو آپ کو پتہ چل گئی، لکھی ہوئی تھی وہ تو پتہ چل گئی، لیکن روڈ پہ کوئی ایسی چیز آ گئی آپ پڑھ ہی نہیں سکے. ہو سکتا ہے ایگزٹ کا سائن ہو اور آپ اس کو انٹرنس سمجھ لیں. ذرا سوچیے کیا انجام ہوگا. جہاں سے جانا تھا وہاں سے اب نکلنے کی کوشش کریں، کتنا بے کلوژن ہوگا، دھماکہ ہوگا نا. اسی طرح جب یہ کتاب سمجھ نہیں آتی اور ہم اس کے بغیر زندگی کی شاہراہ پہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو اسی طرح کے دھماکے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. اس وقت انسانیت جس ڈپریشن کا شکار ہے، آج رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی، آج سچ جھوٹ کا فرق ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ یہ ہدایت کے بغیر ہے. زندگی ایسی گزر رہی ہے جیسے کسی نہ جاننے والے کو سٹیئرنگ پہ بٹھا دیں. کوئی تصور بھی کرتا ہے کہ 10-12 سال کے لڑکے کو شوق ہے کہ مجھے ڈرائیونگ کرنی ہے اور ماں اس کو کہ لو بیٹا جاؤ چابی اور چلا لو. میرا خیال ہے اپنے پورچ میں بھی نہیں چلانے دے گی، سٹارٹ نہیں کرنے دے گی، کیا پتا یہ دیوار میں مار دے. اپنے پارکنگ لاٹ میں نہیں چلانے دے گی. کیوں؟ خطرہ. اور اگر وہ بچہ خدا نہ خواستہ گاڑی نکال کے ہائی وے پہ لے جائے، میرا خیال ہے نہ بچہ بچے نہ گاڑی بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اتنے محب ہو کے سن رہے تھے کہ میرا دل کبھی بھی نہیں کر رہا کہ بند کروں میرا تو اتنا میں بھی سنوں. کیا سیکھا؟ چلیے چند باتیں یہ سبھی لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ذرا سا کراتے ہیں 2-3 منٹ کا ریکیپ میں ہونا چاہیے. جی کرا پلیز آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ میں سے کسی کو اگر سننے دیکھنے میں نا ایسے بیٹھیے کہ اسکرین بھی دیکھیں. یہاں والے لوگ تھوڑا سا ادھر سامنے آ جائیں. مجھے لگ رہا ہے یہ اس طرح کافی زیادہ ہو. جی میڈم جی یہ اصل میں وہ نیا عملہ تیار ہوتا ہے انہوں نے آپ کو سرو کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا جی کر جی جی جی. تو آپ لوگ بتائیں ہم شروع میں تھوڑا سا ڈسکشن کیے تھے نا کہ کیسا قرآن دل کی بات کس طریقے سے بنتا ہے رائٹ. تو آپ میں سے شیئر کرنا چاہے گا. کچھ نہیں بالکل ریلیکس ہو کے آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیے. پھر آپ نے بیٹھ کے سننا ہے تب بولیے. قرآن کی سبحان اللہ ہدایت ہے سب کے لیے اور یہی ہے جو میں راستہ دکھاتا ہے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے. She was giving an example of how a roadmap guides you similarly. جی سبحان اللہ. دیکھیے قرآن کو جیسا بتایا نا کہ جی پی ایس ہے رائٹ. آپ میں سے سب لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. ڈرائیو رائٹ ڈرائیو جو بھی کرتے ہیں اس میں. تو اگر ہمارے پاس جی پی ایس نہیں ہو تو ہم لوگ ابھی آ رہے تھے نا ارونگ سے تو میری دوست بھی میرے ساتھ تھی تو ہم لوگ گوگل میپ پر ڈالے تو اکثر یہ ہوتا کہ یوزلی لانگ ڈرائیو پہ جب جائے نا تو اگر کبھی ایگزٹ مس ہو جائے دین یو ہیو ٹو میک اے لوپ رائٹ. تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ جی پی ایس سے مثال دے رہے ہیں. تو ہماری منزل کیا ہے پھر؟ ہماری منزل جنت ہے. دیٹس اے ڈیسٹینیشن انشاءاللہ. تو قرآن اگر ہمارا گوگل اگر ہم دیکھیں نا کہ قرآن جی پی ایس ہے ہمارا نیویگیشن سسٹم ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اگر ہم گوگل میپ میں کوئی دوسری لینگویج ڈال دیں اسپینش ڈال دیں رائٹ ہسپینک ڈال دیں تو پھر ہمیں ڈائریکشن سمجھ نہیں آئیں گے. سو وی ہیو ٹو لرن اسپینش اور ہسپینک اف وی آر لیونگ ان اے کنٹری ویئر اٹس اونلی ہسپینک لینگویج رائٹ. سیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن ہمیں عربک میں دیا ہے تو پھر اسے اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں ڈائریکشنس ملیں گے اپنی منزل تک پہنچنے کے. صحیح. جی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے سنا. آج ہم نے جو ٹاپک اناؤنس کیا ہے میں اس کی تھوڑی سی بات. آپ لوگ سب ریڈی ہیں؟ آپ سب کا یہ لیے یہ آن لائن پہ بھی جا رہے ہیں. کوئی بھی ریکارڈنگ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. آواز اچھی نہیں آئے گی. ویڈیو کی اجازت قطعاً نہیں ہے. آڈیو ویڈیو کوئی بھی نہیں. آپ لوگ اور میں یہاں بیٹھ کر ایک ریلیکس موڈ میں اس کو انجوائے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. لیکچر تو بعد میں آپ کو مل جائے گا ادھر سے اور بھی بہت سے ملیں گے. یہ جو اس وقت آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا اور آپ کا اس میرے ساتھ پروگرام کا حصہ بننا یہ آپ کا صدقہ جاریہ بن گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آج کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں ساری جمع ہوتی ہیں تو میٹنگ کام ہوتی ہے. سب ٹھیک ہو گیا. یہ ہے ہمارا آسانیاں اصل امتحان. جب تک ہمارے سر پہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو کبھی کبھی فیل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. لیکن زندگی میں وقت اور دن مختلف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سے کہہ لیجئے کہ سسٹم کا حصہ بنایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آج ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ آسانیاں اصل امتحان.
is the real test. پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی سوچئے، اور میں آپ کو سوچنا سکھانے کے لیے سوچ رہی ہوں کہ اس موضوع کو سن کر آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کچھ نہ کچھ تو سوچ کے آئے ہوں گے نا، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وائی، کیوں، کیسے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آج کا ہمارا یہ لیکچر یاد دہانی کی خاطر اور تحدیث نعمت کی خاطر کہوں گی کہ یو ایس اے ٹرپ 23-24 کا ایک حصہ ہے، اور یہ آج لیکچر ہمارا ٹیکسس میں ڈیلس شہر میں ہو رہا ہے، SMS، جس کو آپ پتہ نہیں کیسے بولتے ہیں. میں تو اتنے دن سے سوچ میں ہوں کہ کیسے بولتے ہیں یہ لفظ، زبان پہ بھی نہیں چڑھا، لیکن اسلامک سینٹر آف، بولیں کیا لفظ ہے؟ یہ کیا نام ہے؟ سچ سی. اچھا جی، بہرحال یہاں سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چنا، اللہ اس مسجد کو آباد رکھے. جو اس جگہ کو آباد رکھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی آباد رکھے. ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ایسے کام ہم سے لیتا رہے. دوسری بات یہ کہ ہماری یہ سیریز جو اس دفعہ چل رہی ہے، اس کا مین تھیم ہوپ ہے، امید. عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت امت مسلمہ بھی پریشان ہے اور انسانیت بھی پریشان ہے. ہر وہ بندہ جو صاحب فطرت ہے یا سلیم الطبع ہے، وہ غزہ میں ہونے والے واقعات پہ پریشان ہے. ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن، ظلم ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، اور انسان فطری طور پہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہتا ہے. اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی فیلنگز دکھتی ہیں، سیڈنس، غصہ، لیکن ایک چیز جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، دکھ، اور ایک چیز جس پہ اس وقت کچھ امت مسلمہ کے بچے بھی اپسیٹ ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. Why Allah subhanahu wa ta'ala is going to happen this. تو آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ آپ کو مجھے اس قابل کرے گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم ہیں ہی امتحان میں. تو آج جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ آسانیاں اصل امتحان ہے. انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے مشکلات کو پسند نہیں کرتا. ایون صحابہ کرام جو نبی کے دور کے بہترین لوگ تھے، قیامت تک کے لیے اسوہ حسن ہے، اللہ نے سورۃ انفال میں ان کے بارے میں 10ویں پارے کے بالکل شروع میں کہا کہ تم تو چاہتے تھے کہ تمہارا مقابلہ ایسے گروہ سے ہو جائے جس کے اندر کوئی ہتھیار نہیں ہے. اشارہ تھا ابو سفیان جو مال غنیمت سے بھرا ہوا، کہہ لیجئے کہ ایک مال سے لدا ہوا ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہوتا. لیکن اللہ نے ان کو ہٹا کر ابو جہل کے 1000 لوگوں کے جدید اسلحے سے لیس لوگوں سے امت مسلمہ کا تقابل کرا دیا. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حق کو حق کرنا چاہتا ہے اور باطل کو باطل کرنا چاہتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کی حکمت جس دن معلوم ہو جاتی ہے اس دن ایک انسان حقیقت میں بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کرتا ہے. تو آج ہم اس کو قرآن کا دعوتی اسلوب، ہماری ایک سیریز ہے، اس کے انڈر جن آیات سے لیں گے میں وہ پڑھ لیتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ صبر سے سنتے رہے. کوئی سوال بیچ میں ذہن میں آئے گا تو بعد میں انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا. سورۃ روم آیت نمبر 36 اور اس کی کچھ آنورڈ آیات ہیں. پہلے ہم اس کا ہلکا سا خلاصہ کریں گے اور پھر اس موضوع کو اس میں سے سمجھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو وہ ایک دم محض نا امید ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے کہ آپ اور میں ایسے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. انسانوں کی طبیعت ہے کہ خوشی میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ جو لفظ فرحو آیا ہے اسی لفظ سے فرحت، فریحہ، فرح خوشی کے لیے کہتے ہیں، لیکن عموماً قرآن میں یہ اچھے معنوں میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر ایک اترانے کی فیلنگ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو کیا بنتا ہے کہ بہت اترانے لگتا ہے، پھڑے مارنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے.
اور اگر کوئی مصیبت آ جائے سیئتم بما قدمت ایدیہم، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب بھی اس کو آپ آن کریں گے تو آگے چلے گی، یہ پاز پہ ہے، آگے فل پہ کر دیجئے، اس کو آن کریں تو پلے کریں گے، پلے کیجئے اور نیچے سے پلے کیجئے آپ یہاں سے، ٹھیک ہے، اور آگے سے تھوڑا فارورڈ فل پہ لے چلیں، ورنہ یہ ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ اچھا مجھے کافی ٹیکنیکل آ گیا لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ روز کا کام ہے، لیکن الحمدللہ آپ یو گاٹ دا پوائنٹ، آپ نے اس کو پاز پہ کیا ہوا تھا اور وہ اب پیچھے ہے آپ سے، تو اس کے کرسر کو پکڑیے اور فل پہ آگے لے جائیے، آگے لے جائیں فل پہ، جسٹ ناؤ لیو اٹ اور فل اسکرین کر دیں، دیٹس اٹ، بس اب آپ بھی آرام سے بیٹھ کے سنیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر انسان کی اس طبیعت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں ہمیں فرمایا نا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ ماں اپنے بچے کو جانتی ہے نا، تو جس نے ماں کو پیدا کیا، جس نے ماں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ بچے کے دکھ درد اس کی رمز کو پہچانے، تو کیا وہ خود نہیں جانتا ہوگا؟ ایک بیوی شوہر ساتھ رہنے کے کچھ سال کے بعد ایک دوسرے کے مزاج شناس ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا جس نے شوہر بیوی کا رشتہ بنایا؟ دو دوست، دو سہیلیاں، ساتھ رہنے والے، کولیگز، مالک مالکن، آقا غلام، ماسی، ہم سب ایک دوسرے کی طبیعتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی طبیعت کو جاننے کا تذکرہ کر دیا کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کیا ہے کہ جب اس پہ کوئی خوشی آتی ہے، کوئی نعمت آتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو اپنے کسی خوشی کے موقع کو دیکھیے، شادیوں میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گریجویشن پاس ہونا، کامیابی، نعرہ، کوئی بات نہیں تو وہ جاوید میاں کا چھکا یاد کر لیں جو کئی سال بعد جیتا اور پاکستان ورلڈ کپ میں آ گیا، یاد ہے نا؟ یعنی خوشیوں میں انسان بہت ہی زیادہ خوش ہونے لگتے ہیں، لیکن وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن جب ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے کوئی تکلیف آگے پہنچتی ہے تو پھر وہ یقنطون، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں آیت 37 میں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ نے اس بات کو پیش کرنے کے بعد کہ دکھ میں زیادہ ہی دکھی اور خوشی میں کچھ زیادہ ہی خوش ہونے والا یہ کیوں نہیں جانتا کہ دنیا کی ہر نعمت جو بھی کسی انسان کو ملی ہے یا ملتی ہے وہ ایک امتحان ہے، رزق کی تنگی یا کشادگی، نعمتوں کا آنا یا نعمتوں کا نہ آنا ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اصل سرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ روزی کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا غم اور ہم منی میٹرز ہیں، انفلیشن، مہنگائی، چیزیں مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، کھانے کی چیزیں مہنگی ہو گئی، فلاں ملک میں اتنے لوگ آگے کہ اب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، دس اینڈ دیٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو؟ میں تو تمہارے رزق کو بڑھا کر یا کم کر کے تمہیں آزما رہا ہوتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ بہت دولت ہونا بھی آزمائش اور بالکل دولت ہونا بھی نہ ہونا بھی آزمائش، غربت اور افلاس بھی آزمائش اور کروڑ پتی لاکھ پتی ہونا بھی آزمائش ہے، لیکن ان میں عمل، ان باتوں سے نصیحت وہ لیں گے جو ایمان لاتے ہیں۔ کس بات پر ایمان لاتے ہیں؟ اس بات پر کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ کرو کیا؟ اگلی آیت میں اس کا اشارہ دے دیا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اشارہ کیا ہے اس آیت میں؟ کہ تمہیں اللہ نے جو رزق دیا اب اس کا نام لے کر رشتہ داریوں کو نہ چھوڑ دو۔
تنگی ہے، ترشی ہے یا کثرت ہے؟ تمہارے مال میں سے تمہارے غریب رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا، مسافروں کا بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اچھے دنوں میں بھی دو تو برے دنوں میں بھی دو۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب ذرا سا ہاتھ کھنچتا ہے، ہمارا تنگ ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے ہاتھ تنگ کھینچ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جی یہ ایسے ہے، ویسے ہے، ایسا کیوں ہے، یہ کیا ہے، جب ہاتھ میں نہیں۔ کبھی لوگ مسجدوں میں دے رہے ہوتے ہیں، کسی غریب رشتہ دار کا کچھ منی کیسا حصہ دیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اب ہمارے پاس تنگی ہے۔ یہاں اشارہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر کشادگی ہو یا تنگی ہو، جاب والے ہو یا لے آف ہو گئے ہو، تمہارا بزنس فلرش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن غریبوں اور مسکینوں کا حصہ دینا مت بھولو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آیت 39 دیکھیے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ پورا ایک پیکج ہے، مکی صورت ہے، سورت روم۔ سود نہیں تھا اس وقت، ابھی سود کا کوئی بھی نظام جاری نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے ادھر لفظ میں ربا کا استعمال کیا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورت البقرہ میں الذین یاکلون الربا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مکی صورت میں تو سود کی حرمت کی آیتیں نہیں تھی، تو مدینہ کے بھی آخری دور میں تھی۔ تو یہاں سود سے کیا مراد ہے؟ ہمارے سلف صالحین نے جو قرآن کی تفاسیر کی، ان کے مطابق یہاں لفظ سود سے مراد اصل سود نہیں ہے، یہ ذہنی تیاری ہے، اور یہاں ربن سے مراد تحفے تحائف ہے، کہ دوسرے کو کچھ تحفہ اس سوچ سے نہ دو کہ تمہیں بڑھا کے دے، جیسے سود والا سود بڑھا کے لیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پاکستان انڈیا کا کلچر یاد کریں۔ دلہا کو سلامی دی کسی نے 100 روپے، تو اب ان کے گھر جب شادی آئی تو 101 کر کے دو، 1% سود۔ کوئی زیادہ کرے 110 دے دے گا تو 10% سود۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی تحفے اس نیت سے نہ دو کہ تم اس سے زیادہ لو۔ عربوں میں بھی یہ رواج تھا، اور آج ہمارے ہاں بھی لینے دینے میں، تحفے تحائف میں یہ مسئلے ہیں کہ جو پہلے عید دے دے گا، عیدی بچوں کو دے گا، وہ جتنی دے گا، بعد والے کو اس پہ کچھ بڑھا کے دینی پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں پڑھ کر تم اپنے دین کا کباڑا نہ کرو۔ اشارہ اصل کیا ہے کہ اسلام کا مزاج سمجھیے، کل جو چیز منع ہونی تھی وہ آج منع ہو رہی ہے، اور کہا کہ تم ان بڑھوتریوں میں سوچتے ہو کہ یہ چیزیں بڑھ جائیں گی، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا اشارہ کر کے فرمایا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کو دینے والے در حقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ہیں چند آیتیں، جن کو جمع کریں تو ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ نعمتوں کو پا کر انسان کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ خوشحال اور آسودہ طرز زندگی اپنانا، خوشی، دکھاوا اور تکبر میں مبتلا ہونا۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ جب بندے کے پاس نعمت آ جاتی ہے نا، تو اس کو اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، ذرا کوئی مجھ سے تو بڑا ہو، اور آپ دیکھیے کہ فلانٹ کرنا۔ آپ سوچئے کہ عمومی طور پہ لوگ خوشیوں کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور معاف کیجئے کہ بعض دفعہ تو خوشیوں کے موقع پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا تو اور کب کرنا؟ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، اب میں بولا ایک بیٹے کی شادی پہ اللہ کو نہیں ناراض کروں گی تو کب کروں گی؟ اچھا پہلا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، چلیے شادیوں کو ایک سائڈ پہ کریں، صرف شادیوں پہ نہیں ایسا طرز عمل ہوتا۔ حسن دیا اللہ نے، پیاری شکل دی، اچھا فگر دیا، لو دیکھنے کی چیز ہے، دکھاؤ اس کو۔ اللہ نے دی ہے تاکہ دوسرے دیکھیں اور جلیں۔ عورتوں کو دکھائیں گے اپنا حسن تو ہو سکتا ہے کہ وہ تو
کچھ اپنے تقابل میں چلی جائیں، لیکن ان مردوں کو، غیروں کو جا کے ایک عورت اپنا آپ دکھائے کہ جن کو دکھانے سے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، بلکہ شیطانی حوث بھڑکنی ہے، دکھا رہے ہیں وہ جی اللہ نے حسن دیا دیکھو، تو اسی نے تو کہا ہے کہ بنو، نہ دیکھو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لکھ لیجئے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اصول آپ کو مجھے یہاں سمجھا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت اور دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا مہربان ہے، حالانکہ وہ کثرت، وہ نعمت اس کو امتحان اور آزمائش کے طور پہ ملتی ہے. یہاں میں ایک جملہ کئی دفعہ بول چکی ہوں، آج آپ کے سامنے بھی بولتی ہوں کہ خوشیاں اور غم امتحان کے پرچے ہیں. آپ نے بچپن میں کبھی بھی امتحان دیے تھے تو ہمیشہ مشکل امتحان تو نہیں آتا تھا، کبھی بہت آسان بھی پیپر ہوتا تھا، اور ہر آنے والے دور میں پچھلا گزرا ہوا پیپر آسان لگتا تھا. مثلا جب آپ میٹرک میں پہنچ گئے تو آپ کو مڈل کلاس کا پیپر آسان لگنے لگا، لیکن جب آپ چھوٹے تھے، چوتھی پانچویں میں تھے، تو 2+2 بھی مشکل لگتا تھا. تو یہ بھی اصول سمجھیے، یعنی ہمیں اگلی باتوں کو سمجھنے اور پڑھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی. تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا نوٹ دینا چاہوں گی تاکہ پھر آپ اس موضوع کو انجوائے کر سکیں. تو لکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے. اللہ نے اس زمین اور آسمان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ مومنون کی آخری آیتوں میں بھی آتا ہے کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیے، بے مقصد پیدا کیے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تو پہلی بات، اس دنیا کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا. جیسے آج آپ یہاں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں نا، جو لوگ گھر سے سن رہے ہیں انہوں نے کسی مقصد کے ساتھ اپنے فون کو اور اپنے کمپیوٹر کو کھولا ہے نا. جو اس پروگرام کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ ایک مقصد کے ساتھ کر رہے ہیں نا. صبح سے شام تک ہم سارا دن جو بھی کرتے ہیں کسی مقصد سے کرتے ہیں. فریج کا دروازہ بھی بلا مقصد نہیں کوئی کھولتا. آپ اٹھ کے فوراً واش روم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مقصد ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ پہلی بات ہے، یہ بیسک رولز ہیں. اب جب کوئی بھی چیز کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو دوسری بات لکھ لیجئے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہماری زندگی میں آسانیوں اور مشکلات کا ایک طویل اور مسلسل سلسلہ شروع کر دیا جو دو طرف سے ہمارا امتحان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھ رہا ہے، جیسے کیمرے کی آنکھ آپ کو مجھے دیکھ رہی ہے نا. ہم ہلتے ہیں، ہم جلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہمارا ہر عمل آج عام طور پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح اللہ آپ کو مجھے واچ کر رہا ہے. یو آر بینگ واچڈ. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کہ نعمتوں کو پا کر آپ کا میرا رویہ کیا ہوتا ہے اور نعمتوں سے محرومی میں کیا ہوتا ہے. اللہ آپ کو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موت اور حیات کے سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ آیت ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کر یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں. سورۃ ملک میں آیت نمبر 2 کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ذات جس نے موت اور حیات کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے، اور وہ عزیز اور غفور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شخص خوشی یا غم کے وقت میں اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اور جو جتنا ان وقتوں پہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اچھے نمبر دیں گے. ٹیچر جب پیپر بناتا ہے، کبھی مشکل پیپر بناتا ہے، اس وقت وہ بڑے جو کہہ لیجئے کہ ماسٹر مائنڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو سامنے رکھتا ہے کہ ذرا ان کو تو دیکھوں کہ ان کو کیا آتا ہے، اور کبھی بیچ میں ایک دو آسان سا سوال بھی ڈال دیتا ہے. وہ بیچارے میرے جیسے بیچ کے بندے ہوتے ہیں، چلو ان کو بھی تو کچھ نمبر دینے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر لمحے آزماتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا ٹیلنٹ کتنا ہے، ہمارے اندر کیلیپر کتنا ہے. کچھ لوگ چھوٹی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں. 2 مہمان گھر میں آ جائیں پریشان،
اور کچھ 20 لوگوں میں بھی خوش ہیں. کچھ لوگوں کو ایک وقت میں 2 کام کرنے پڑے تو بھی پریشان، اور کچھ 4 کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں، آپ سسٹرز کو تو بڑی اچھی طرح پتا ہے. کچھ سے ایک بچہ نہیں سنبھل رہا، اور کچھ 4 بچوں میں سے ایک کا منہ دھویا، دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالا، تیسرے کی جوتی پہنائی، چل چل چلو بھاگ جاتے ہیں. کچھ کا ایک بچہ ہوتا ہے وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں نہیں ہم بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتے، ہم سے بچوں کے ساتھ دین کے کام نہیں ہوتے. اور کچھ ایک کو ادھر بٹھا، ایک کو ادھر بٹھا، ساتھ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ میں سے، میرے میں سے ہر ایک کی ایک آزمائش ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوشیوں کے ساتھ کیا تم کرتے ہو اور غموں میں کیا کرتے ہو. اور یاد رکھیے کہ یہ بات اگر دنیا میں نہ ہوتی تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. تو جتنا زیادہ ایک انسان اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرتا جاتا ہے، اس کو ملتا ہے. جب اللہ کسی کو عزت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، کثرت دیتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھلا یہ کہتا کیا ہے، یہ اپنے نام پہ لگا رہا ہے یا میرے نام پہ لگا رہا ہے. آپ نے وہ واقعہ حدیث کا سنا ہوگا، بالکل صحیح واقعہ، کہ 3 لوگ تھے، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، اور ایک میں ایک اور نقص تھا. اور وہ تینوں ہی دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں، اندھا کہتا ہے مجھے آنکھیں مل جائیں نہ بھی، اور اسی طرح سے جو دوسرے اس کے عذر تھے وہ خارے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عذر دور ہو جائے نا تو ہم تو اللہ کے بڑے شکر گزار بنیں گے. ایک غریب تھا، ایک اس نے کہا مجھے اگر دولت مل گئی، ان کے منہ میں کوئی لالی پاپ دے دیں، کوئی لالی پاپ ہے تو دے دیں، کوئی چنگم کچھ بھی ڈال دیں. جی اب کیا ہوا کہ ایک نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں گی تو میں تو بہت اللہ کے راستے میں بھاگوں گا، دوسرے نے کہا پیسہ مل گیا تو بہت اچھے کام کروں گا اور غریبوں کو دوں گا. ایک بیچارہ ذرا شکل میں کری تھا، اس نے کہا میں خوبصورت ہو گیا تو میں اللہ کی باتیں بہت مانوں گا. اللہ نے آزما لیا، فرشتے کو بھیج کے تینوں کو ان کی من پسند چیزیں دے دی. اس کے بعد جب سب کو ان کی دولتیں مل گئی، نعمتیں باتیں مل گئی، تو فرشتے کو بھیج کر ان کو آزمایا. تو 2 نے تو کہا کہ ہم تو جدی بجتی امیر ہیں. جو غریب سے امیر ہوا تھا، 9 دولتیا، اس نے کہا کہ جی میں تو شروع سے بڑا امیر ہوں. دوسرے نے بھی کچھ ایسی بات کی، لیکن تیسرا بندہ جو تھا وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا پتہ چلا، جب اللہ کسی کو عزت اور دولت کی فراوانی عطا فرماتے ہیں نا تو وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس پر بڑا مہربان ہے. حالانکہ جو فراوانی اور امتحان جو ہے نا، یہ آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے. آپ آسودہ ہیں، یعنی آپ کے پاس الحمدللہ اپنی منی ہے، اپنے استعمال کی چیزوں کو کرتے ہیں. تو جو بندہ دولت مند ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے I deserve it. جیسے قارون نے کیا کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو جی میرے علم پہ ملا. مثال ہے، میں نے کچھ ماں باپوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے، بچوں کی بات ہو نا، تو مثال ہے کسی کے بچے ڈاکٹر بن گیا ہے. اب ڈاکٹرز کی پہ ہمیشہ زیادہ ہوئی ہے، شروع میں بیچارے محنت زیادہ کرتے ہیں، بعد میں پھر ان کو اس کا پھل بھی مل جاتا ہے اگر کسی بھی طرح. تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، جی ہم نے پڑھایا ہے، محنتیں کی ہیں، ہم نے یہ کیا، تو اب ہمارے بچے لاکھوں کماتے ہیں. یعنی آپ اپنی میڈیکل ایجوکیشن کو اپنی وجہ سمجھتے ہیں دولت مند ہونے کی. سو I deserve it. ہاں چونکہ میرا بچہ انجینئر ہے تب اس کے پاس بہت اچھی جاب ہوگی. آج تو لڑکیوں کے ماں باپ یہ کہنے لگ گئے کہ ہماری بچی پڑھی لکھی ہے بہت، اب ہم اس کو ایک عام سے لڑکے کے ساتھ کیسے شادی دیں. تو بالکل اسی بات کو سامنے رکھیے کہ جس کو اللہ نے کوئی دولت، کوئی سہانت دی ہے، وہ کیا سوچتا ہے، میں ذہین بہت ہوں، میں پلاننگ بہت کرتی ہوں اچھی، میری محنت بہت ہے. ہم کھانا بناتے وقت بھی ایسے ہی کرتے ہیں. 20 لوگوں کی بریانی میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور اسی دن ہی چاول نرم ہوں گے. جس دن آپ بڑک ماریں گے نا اسی دن آپ کے گڑبڑ ہوگی. نہیں، کبھی بھی نہ ایسا کریں. آج اس جگہ اس محفل میں بیٹھ کر ایک نیت کریں. 2 جملے جو ہم بولتے تو بہت ہیں لیکن غلط جگہ پہ بولتے ہیں. ایک کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا وما توفیقی الا باللہ. اس کو یاد کیجئے، مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے. کبھی کو منہ بھر کے کوئی بات کہنے لگ جائے نا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سر سے پاؤں تک میرا دماغ کھولنے لگ جاتا ہے کہ اللہ ان کو کیا پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں. یاد رکھیے، کوئی بندہ بول نہیں سکتا جب تک اللہ نہ بلوائے، کوئی پڑھا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ پڑھائے، کسی کی بات کسی دوسرے کے دل میں اتر نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی طاقت گھیرنے والی مگر اللہ.
آپ کی بریانی اچھی بن جائے، بولیے لا حول ولا قوت الا باللہ، وما توفیق الا باللہ، جو اگر مجھے کوئی توفیق ملی ہے تو اللہ سے ملی ہے۔ کوئی نعمت اپنے بچے کی کامیابی کو، اپنے گھر کی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹی کو، اپنے کسی کو بھی دیکھے نا تو فوراً کہہ دیا کرے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم لوگوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں سوکھتے ہمارے لب۔ اب ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے، مثال آپ شادی میں گئے، وہاں لڑکی دلہن بڑی پیاری ہے، جو بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ کہہ دیجئے، اللہ مبارک کہہ دیجئے، اچھے کپڑے پہننے ہیں تو البس جدیدن عش حمیدن کہہ دیجئے، ہر چیز کو اللہ کی طرف ڈالیے۔ اور آپ وہاں کتنی پیاری لگ رہی ہے، کہاں سے میک اپ کرایا ہے، یہ جوڑا کہاں سے بنایا ہے، سب انسان۔ یاد رکھیے بہت سے ذہین اور محنتی لوگ ہیں لیکن آسودہ حال نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنی خوش نصیبی اور اپنا مقدر سمجھتا ہے، وہ آخرت میں بھی خود کو نعمتوں کا حقدار سمجھتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ ایک کسی کی بچی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اب میاں کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، سسرال والے بہت قدردان ہیں، ماں باپ کیا سوچنے لگتے ہیں، چونکہ ہماری بیٹی بڑی خوبصورت ہے نا، اس لیے دیکھو اس کا میاں اس کا گرویدہ ہے، اور ہماری بیوی سگھڑ بہت ہے، ہماری بیٹی، ہم نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی تو دیکھو ساس اس کے گن گاتی ہے نا ہمارا کانسیپٹ۔ اس کو اگر آپ ریلیٹ کر کے دیکھیں، آج آپ کی بیٹی سے بھی کتنے گنا حسین بچیاں ہوں گی، شادی کے ایک ہفتے بعد طلاق ہو گئی۔ کتنی لڑکیاں جو اپنی بیچاری زندگیوں میں گھل گھل کے سسرال کی خدمت کر کے بیمار ہو گئیں، نہیں خوش ہوئی ساسیں تو نہیں ہوئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کسی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے، یہ صرف اس کی شان ہے۔ آپ کا کھانا اچھا بن جائے، یہ اس کی شان ہے۔ اپنے اندر ہلکا سا کیڑا بھی نہ آنے کبھی دے، ہمیشہ بولیں کہ اللہ نے جو دیا اس کا شکر ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا قول آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا تفاسیر میں، وہ کہتے تھے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جو مجھے نعمتیں دی نا، میں اس پہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، اور یہ شکر ادا کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے، بتا اب اس کا حق کیسے ادا کروں۔ سمجھ گئے؟ یعنی بندہ مومن اپنے ہر اچھے جذبے کو اللہ کی طرف جوڑتا ہے۔ تو خلاصہ، آسودہ حال شخص کو لگتا ہے میں خوشحالی کا حقدار ہوں، وہ اپنی ذہانت، محنت یا منصوبہ بندی پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ بہت سے محنتی اور ذہین لوگ ہیں لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس کو اپنی خوش نصیبی اور اپنا مقدر سمجھتا ہے۔ وہ آخرت میں بھی کہتا ہے مجھ کو نعمتیں ملیں گی۔ سورۃ الکہف میں آپ ایک واقعہ پڑھتے ہیں، دو قصے، باغ والوں کا قصہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے دنیا میں دیا وہ آخرت میں بھی دے دے گا۔ چلو اگر میں چلا بھی گیا، لو رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا، اگر میں چلا کے دیکھو نا مجھے یہاں بھی مل گیا، یعنی یہ ایک بہت بگ کانسیپٹ ہے، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ دولت بری نہیں ہے، ٹو بی رچ ہونا برا نہیں ہے، بلینیرین ہونا بھی برا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک یہ بھی عجیب و غریب کانسیپٹ ہو گیا کہ لوگ پیسے والے کو شک سے دیکھتے ہیں، لینڈ کروزر سے اترنے والے کو گھور کے دیکھتے ہیں، کسی کا گھر دیکھیں گے 2 ایکڑ میں بنا، کہیں گے اچھا جی بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کسی کو اچھا کپڑا پہن کے دیکھے تو او اچھا جی، غلط طریقہ ہے۔ اور غریبوں کو کہتے ہیں یہ بیچارے، یہ بیچارے۔ دیکھیں اس پہ ایک لیکچر الگ سے ہو چکا ہے، کبھی بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈھونڈنا چاہیں نا تو امیری اور غریبی، یاد رکھیے 2 امتحان کے پرچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ صحابہ بہت امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف، کتنی دولت تھی ان کے پاس، ساری دے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جسم پہ چیتھڑوں میں آ گئے، کپڑے بھی تن پہ پورے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا بھی دوسروں کے ساتھ جب مباحثات مدینہ کا سلسلہ شروع کیا تو ان کو بھی ایک بھائی کو دیا، اور اس نے کہا کہ بتائیے میں آپ کو اپنی دولت میں سے آدھی دے دوں؟ کہا نہیں، دلونی الی سوق، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ۔ چونکہ کاروباری تھے، کچھ پنیر کا کام ادھر سے ادھر لے کے بیچا تو روٹی کمانی شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان کو اتنی دولت دے دی کہ جب دنیا سے گئے تو ان کی وراثت سونے چاندی سے تھی کہ کلہاڑوں سے توڑ توڑ کے سونا بٹا تھا۔ وصیت کے حق میں سے اللہ کے نبی کے ازواج کے لیے بھی دے کر گئے تھے کہ اللہ کے نبی کے ازواج کو میری طرف سے میری وصیت میں سے دیجیے۔ تو کیا وہ گناہ کرتے؟ عثمان غنی گناہ کرتے؟
9 دفعہ حضرت عثمان نے تبوک کے موقع پہ 100 اونٹ مال سے کجاووں سے لدے ہوئے دیے. کہاں سے دیے؟ کماتے نہیں تھے تو کہاں سے آتا تھا؟ حضرت عثمان کا تو آج بھی اکاؤنٹ ہے سعودی عرب میں. کیا وہ کر کے گئے اپنے باغ کے مال کو، کیسے انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. آج بھی حرم کی جو توسیع ہو رہی ہے، جو ایکسپینشنز ہو رہی ہے، اس میں حضرت عثمان کا حصہ ہے. تو یہ دعا کریں اللہ ہمیں منی مینجمنٹ سکھائے. کل رات کو ہم نے جو باتیں کی ہیں نا، جو لوگ تھے آپ میں سے اس میٹ اینڈ گریٹ میں، آن لائن نہیں آیا، وہ بہت بینیفیشل سیشن تھا ہمارا. وہ ہمیں منی مینجمنٹ بھی نہیں آتی. ایک طرف ہم ضائع کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم قدر نہیں کرتے پیسے کی، اور کچھ نہ کچھ. تو خلاصہ کیا ہے؟ امیری اور غریبی حقیقت ہے. نہ امیر کی امیری اس کو آگ میں ڈالے گی، اور نہ غریب کی غربت اس کو جنت میں ڈالے گی، جب تک ان الذین آمنوا، جب تک ان الذین. جی ادھر بھی آواز آ رہی ہے سسٹر، آپ امبیرس نہ ہو. اس بچی کو لے کے نا ادھر بیٹھ جائیں گے. جی ادھر آواز سب جگہ آ رہی ہے ماشاءاللہ، بہت اونچی آواز ہے. جزاک اللہ خیر. کیونکہ لوگ بچے کو کم، ماں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی بچوں والی ماں کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ وہ بچوں والی آئیں. اصل تو ہمارا کہہ لیجئے کہ ورثہ، ہمارا ایسٹ وہ مائیں ہیں نا جنہوں نے بچوں کو پالنا ہے آگے. تو واپس آئیے، لکھ لیجئے آسانی اور تنگی، 2 آزمائشیں، 2 امتحان کے پرچے. کبھی ہم نعمتوں کی آزمائش میں ہوتے ہیں، کبھی آزمائشوں کی آزمائش میں ہوتے ہیں. بیماریاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے. 5 مصائب خمسہ بولتے ہیں اس کو. تمہیں کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو 5 میں سے کوئی ایک مصیبت تو رہے گی. لیکن ہمیں عموماً لگتا کیا ہے کہ بیماریاں، تکلیفیں، غربت، پریشانیاں یہ تو آزمائش ہے. اور جو نعمتوں میں پل رہے ہیں، جو دوسری چیزیں، ہم ان کو کہتے ہیں وہ بڑی نعمتوں میں نہیں، ان کی آزمائش زیادہ بڑی ہے. آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے نا، تو آپ 5 مرلے کی آزمائش میں. اور آپ کی بہن کا 5 کنال کا گھر ہے نا، تو وہ 5 کنال کی آزمائش میں. مینٹین کرنا دیکھ لیجیے. 5 مرلے کے گھر کو مینٹین کرنا نسبتاً آسان ہے نا 5 کنال سے. جس کا گھر 5 ایکڑ پہ ہو جائے گا اس کی آزمائش اتنی پڑے گی. آپ کے ہسبینڈ کی پے $2000 ہے، 2000 کو ہی مینٹین کریں گے نا. تو جن کی تنخواہ 20,000 ہے، ان کو 20,000 جمع کرنا ہے. اور ادھر حساب، ادھر یعنی اس کو مینٹین کرنا، ادھر حساب. میں اس کو ایک سمپل سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ پاکستان یا انڈیا جاتے ہیں. لگیج، دل تو چاہتا ہے وہ ایئر لائن لیں کہ جو کہتے ہیں جتنا مرضی لے جاؤ، ان لمیٹڈ. کیونکہ جب ہم ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ادھر کچھ نہیں ملتا، اور جب ہم ادھر سے ادھر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادھر کچھ نہیں ملتا. حالانکہ ہر جگہ سب کچھ ملتا ہے. اور منی ڈفرینس اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آپ یہاں سے پاکستان کوئی چیز یا انڈیا لے جائیں تو آپ دیکھیے کہ بہت مہنگی پڑتی ہے. $1 کیا یہاں، $1 پانی کی ایک بوتل، اور پاکستان کے وہ 300-350 روپے بنتے ہیں. وہاں جائیں گے تو آپ کو 10 بوتلیں پانی کی آج بھی مل جائیں گی. لیکن انسان کیا سوچتا ہے کہ زیادہ لے کے جائے. چلیے لے جائیے، سارا سنبھالنا پڑے گا، پیک کرنا پڑے گا، پھر اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر ایئرپورٹ تک لے کے جانا پڑے گا، پھر وہاں سے بورڈنگ پاس لینے تک کے مرحلے، پھر وہاں سے جہاز، پھر جہاز سے واپسی، پھر جدھر جا رہے ہیں وہ گاڑی لے کر آئیں گے نا. اس وقت کیا دل کرتا ہے؟ سب چھوڑ دیں. دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی ہوگا. اسی لیے اس دنیا سے گھبراتا ہے انسان کہ اللہ یہ میرے کس کام کی ہے کہ جس کو میں ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھتا رہوں. تو جتنا زیادہ دنیا ملتی ہے اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. ابو ذر غفاری جیسے لوگ شام کا کھانا بھی گھر میں نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے شام ہوگی تو دیکھیں گے. تو امیری اور غریبی حقیقت ہے. اس کا بندے کے جنتی اور جہنمی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی کے دور میں یہ دونوں گروہ موجود تھے. ہاں، امیر اپنی امیری کی وجہ سے تکبر میں نہیں تھا، اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے احساس محرومی میں نہیں تھا. آج کا مسئلہ کیا ہے؟ عام پبلک اوپینین ہے کہ امیر خوش قسمت ہوتے ہیں، غریب بدبخت ہوتے ہیں. آپ کی بیٹی کا رشتہ آنا ہے. بینگ اے مدر اور فادر، کیا خواہش ہے آپ کی؟ کھاتے پیتے گھر کا ہے، جاب کتنی ہے، پے کتنی ہے، اپنا گھر ہے کہ نہیں.
سب سے پہلا سوال پے کا نہیں ہوتا، کما ہے کہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں نا جس گھر دانے اس کے کملے بھی سے آنے. پیسہ ہوتا ہے نا جس کے پاس، اس کی کئی عیب چھپ جاتے ہیں. کہتے نہیں بیٹی کو خوش رکھے گا، کھاتے پیتے کے لوگ ہیں. باہر کے رشتوں کو لوگ کیوں ویلکم کرتے ہیں فوراً؟ چاہے باہر آ کے پتا چلا کہ لڑکا کرپٹ ہے، صرف اس لیے کہ ڈالرز ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے حقیقت بیان کیا سورۃ فجر کی آیت 15 اور 16 میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اب ذرا نوٹ کیجئے گا، جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی عزت اور نعمت دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی اپوزٹ، نعمت ملنے پہ مایوس ہو گیا اور نعمت چھننے پہ، یعنی نعمت ملنے پہ اکڑ گیا، بڑی اپنی عزت سمجھنے لگا. اچھے کپڑوں میں عزت ہے، اچھے کپڑوں میں عزت ہوتی ہے تو پھر تو اچھے کپڑے پہننے والے دنیا کے بڑے باعزت لوگ ہوتے. آج کل ہم سورۃ لہب پڑھ رہے ہیں جمعے کے جمعے، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اس کی. خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، اس دور کے لیٹ میں تھا، لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اس کی اپنی بھی عزت نہیں تھی، ہرن چور کہتے تھے اس کو، اس نے چوری کی تھی مال بیت المال میں سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے. آپ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ اس رنگ میں سمجھیے کہ ایک سکہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک رخ اور دوسرا رخ. بس ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک فراخی اور ایک تنگی، ایک طرف آسانی اور ایک طرف مشکل. آسانی امتحان ہے، اگر سمجھیے گا، اگر آسانیوں میں آپ ہیں تو وہ آپ کا امتحان ہے، تو کیا کریں؟ نہ شکری نہ کیجیے. نہ شکری کریں گے پکڑے جائیں گے، نہ فرمانی کے کام کریں گے تو امتحان ہے. اسی طرح آسانی نعمت ہے اگر شکر گزاری کا رویہ ہو اور فرما برداری میں استعمال ہو، اور تنگی امتحان ہے اگر صبر نہ کیا جائے اور مایوسی اور نافرمانی میں پڑ جائے. تنگی نعمت بن جائے گی جب صبر کریں گے اور صبر کے بدلے اجر اور گناہوں کے مٹنے کا باعث ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ آپ اور میں ہر وقت امتحان میں. مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جب تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، جنگیں لگتی ہیں، پریشانیاں، سیلاب آتے ہیں، ہریکینز آتے ہیں، تو ہم اس وقت کہتے ہیں نہیں ہم آزمائش میں. اس وقت بھی تسبیحاں بھی نکلتی ہیں، بچے بھی امتحان کے دنوں میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ چلو بھئی اب اللہ سے کام پڑ گیا. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے اکثر لوگوں کا؟ کہ وہ نعمتوں میں رب کو بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا. یہ بات کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7500 نمبر کی. تو چلیے ابھی تک کی بات کا خلاصہ، اصل امتحان آسانیوں کا ہوتا ہے. آسانیاں ایز ریئل ٹیسٹ. یہ کیسے ہے؟ آپ نے بنی اسرائیل کے قصے پڑھے قرآن میں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے لے کر آگے 10 رکوع مستقل اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کی ہیں. بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. وہ تمہاری یا ان کی، دونوں طرح سے آتا ہے، ان کی اولادوں کو ذبح کراتا تھا، بیٹے تھے جو، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بیگار لیتا تھا، بڑے بڑے جہاز چلواتا تھا. تو بنی اسرائیل غلام تھی. اور سب کو ہسٹری پتہ نہیں پتہ تو ابھی بعد میں پھر کسی وقت سنیے گا
کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل مصر میں آئی تو شاہی مہمان بن کے آئی تھی. عزیز مصر کے خاندان کے 70-80 لوگ آ کر بیٹھے, بڑی عزت ملی. لیکن اس قوم کا ایک عجیب حال ہے کہ اس کو عزت کبھی راس نہیں آئی. اور وہی ہوا جو ہوتا ہے ایسے وقتوں میں. اور وہ کیا تھا کہ ان کو جب عزت ملی تو یہ بگڑ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ جب دین سے دور ہوئے, اپنی کتابیں چھوڑی, اللہ نے فرعون نام کے خاندانوں کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا. وہ ان کی خوب اس نے اسے کام لیے. اب یہ دعائیں کرتے تھے, اللہ کوئی بھیج, کوئی مسیحا بھیج, کوئی لیڈر بھیج, کوئی نبی بھیج, تاکہ وہ ہمیں اس سے آزاد کرائے. اللہ نے ان کی کئی سال کی دعاؤں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. عام نبیوں کی نبوت کے ایک مقصد ہوتا تھا, قوم کی ہدایت, ان کو جنت کے راستے دکھانا. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 2 وجوہات تھی. ایک تو وہی جو سب کا تھا, لعلکم تہتدون, تورات دینی تھی, اللہ کا پیغام دینا تھا. لیکن اس سے پہلے کیا تھا, فرعون کے چنگل سے اس قوم کو آزاد کرانا تھا. اللہ نے اس قوم کو جب فرعون کی غلامی سے آزادی کے لیے بلایا تو کیا ہوا, رستے میں فرعون تھا, اللہ نے فرعون کو دریا میں ڈال دیا اور ان کو دریا کے دوسرے کنارے پہ بھیج دیا. ان کا اصل مدر لینڈ, جس کو آج آپ پیلسٹائن کہتے ہیں, بیت المقدس تھا. جتنے سال یہ فرعون کے غلام رہے, اس جگہ پہ عمالقہ نام کی ایک قوم آباد ہو گئی, اس نے قبضہ کر لیا. خالی گھر میں تو جن آ جاتے ہیں, خالی ملک کہاں رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کو ایک پیغام دیا, جاؤ, گو ڈو جہاد, اور جا کر اس قوم سے لڑو. میں تمہیں ابھی سے رزلٹ بتاتا ہوں کہ جیتو گے تم. لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, یہ قوم چاہے فرعون کی ہی غلام کیوں نہ بنی, ان کا ضمیر بدل گیا تھا. اب ذرا سمجھیے, جو بات لمبی کہانی میں سے نکلے گی وہ یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرعون کی غلامی بنی اسرائیل کے لیے زوال تھا, وہ آزمائش میں تھے, بیٹے ذبح ہو رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ جب فرعون ڈوب گیا یہ آزاد تھے. اللہ نے ان کو وادی طیب میں 40 سال تک کے لیے من و سلوہ دیا, ان کو دریاؤں میں سے, وہ کیا پتھروں میں سے پانی دیا, لیکن یہ بدک گئے. تو لکھ لیں, ایک صبر ہوتا ہے اختیاری بائی چوائس, اور ایک ہوتا ہے اضطراری بائی فورس, جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں نا بائی ہک اور بائی کروک. بنی اسرائیل جب تک فرعون کی آزمائش میں تھے نا تو سیدھے تھے, اچھے مسلمان تھے, تبھی تو اللہ نے ان کو نجات دی تھی. اصل بدکے کب, جب آزادی ملی. اور اگر کوئی برا نہ مانے تو 1947 میں بھی کچھ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا, جب برصغیر پاک و ہند اکٹھا تھا, مسلم, ہندو اور سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے. اس وقت ایک نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, 2 قومی نظریہ. مسلمان اس وقت ایمان کے اچھے لیول پہ تھے, انہوں نے کہا ہمیں الگ ملک چاہیے. 1947 14 اگست پاکستان اور 15 اگست انڈیا. یہ اصل یہاں آزادی شروع ہوئی, لیکن یہاں سے آزمائش شروع ہو گئی. 70+ سال ہو گئے, آج تک لا نہیں بن سکا اسلامک. باقی باتیں ہم کیا کریں گے. تو بات سمجھیے, نعمتوں کی آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے. آسانی امتحان کا وہ پرچہ ہے جسے اکثریت امتحان سمجھتی ہی نہیں ہے. یعنی ایز از اے ریئل ٹیسٹ, کہ جس کو لوگ ریئل نہیں سمجھتے, ٹیسٹ ہی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے پاس آسانیاں آتی ہیں نا تو اکثر میجورٹی آف پیپل مالداری اور دولت میں سست ہو جاتے ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, لیتھارجک, میڈیوکر. میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. چلیے, آج سے 20-25 سال پیچھے لوگ کھلی چھت کے نیچے سوتے تھے راتوں کو, فجر سے پہلے ہی آنکھ کھل جاتی تھی. کبھی مچھروں کی طرف سے اللہ بھیج دیتا تھا آپ کے ریمائنڈر, وہ مچھر آتے تھے, اٹھو اٹھو چلو فجر تہجد پڑھو. کبھی سردی لگتی تھی, کبھی بارش شروع ہو جاتی تھی, اور اگر آپ اس میں بھی نہیں اٹھے اور فجر ذرا سی روشنی ہونے لگی تو اللہ مکھیوں کی فوج بھیجتا تھا, جاؤ ان کو اٹھا کے آؤ. تو کسی نہ کسی طرح فجر پڑی جاتی تھی, تہجد بھی پڑھ لیتے تھے. تھوڑی سی آسودگی ہو گئی, پنکھے آ گئے, بجلی ایجاد ہو گئی,
تو کھلے آسمان کی بجائے لوگ برآمدوں میں سونے لگے پنکھے لگا کے، تو تہجد گئی، فجر پہ آنکھ کھلنے لگ گئی. اور جب سے پھر ہمارے اے سی آ گئے، تھک کرٹن، بلینکٹ گرمیوں میں جون جولائی میں، تو فجر بھی گئی. آج بھی کسی کے لیے 2 کلو کا بلینکٹ اٹھا کر فجر پڑھنا اس سے بڑا امتحان ہے کہ وہ جا کر کچھ اور کام کرے. تو نعمتوں میں انسان لیتھارجک ہو جاتا ہے، سست. آج بھی دیکھیے جن کے ہاتھوں میں کم مال ہوتا ہے نا، ان کے بچے زیادہ حقیقت پسند ہوتے ہیں. اور بگڑتے اکثر کن کے بچے ہیں؟ جو کہ لاڈ زیادہ دیکھتے ہیں. آپ خود اپنے اوپر لے کر اپنی پیرنٹنگ کو جو آپ کی آپ کے پیرنٹس نے، اور آج کے بچوں کو جو آپ کے بچے اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نہیں دکھتا؟ آپ سے کوئی پوچھتا تو صبح اٹھ کے بیٹا کیا کھاؤ گے، بیٹا کیا بنا دوں، نہیں یہ نہیں وہ نہیں، 3 چیزیں آپ کی ماما پوچھتی تھی آپ سے. اور آج کی ماں بھی، میں کہتی ہوں کیا ستیلی ماں بندے کے ساتھ برا سلوک کرے گی جو سگی مائیں کرتی. اچھا برگر بنا دوں، اچھا نگٹ فرائی کر دوں، اچھا آپ کیا کھائیں گے؟ بھئی اس کو عقل ہے یہ بتانے کی کہ کیا کھائیں گے؟ پہلی مائیں کہتی تھی کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اور نہیں کھانا تو یہی کھانا ہے. آج کی ماں اس کو چوائسیز دیتی ہے، پھر وہ اس کے اندر کا بت بڑا ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے دن بات کی ہے نا. آج ہم اپنے بچوں کو خود پسند بنا رہے ہیں، وہ سیلف ورشپر بن گئے، وہ سیلف لور بن گئے، ان کو نو سننے کی عادت ہی نہیں. دیٹس وائی پھر مائی سیلف، میرا جسم میری مرضی. آج آپ کی پسند کا وہ سیریل نہیں کھا رہا تو کل آپ کی پسند کی لڑکی پسند لے آئے گا. آپ کی پسند کے لڑکے سے آپ کی بیٹی بھی شادی کر لے گی. الماریاں کھول کھول کے مائیں پوچھتی ہیں بیٹا کیا پہنیں گی آپ؟ پھر کہتے کیا کروں، یہ پہنتی نہیں ہے نا یہ کپڑے. بھئی اس کو عقل ہے کہ آپ کو ہے؟ یعنی جن کو آپ زیادہ ریلیکسیشن دیتے ہیں وہ کل آپ کے لیے ناقابل بیان ہو جاتے ہیں، ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس مشکل میں انسان اللہ کی طرف جلدی رجوع کرتا ہے، آسانیوں میں انسان رب کو بھول جاتا ہے. آسانیوں میں عاجز اور شکر گزار رہنا بہت مشکل ہے. اب دیکھیے نا کہ اللہ نے واجبی سی شکل و صورت دی ہے تو بندہ دب کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اللہ نے شکل و صورت بھی اچھی دی اور کپڑے اور دولت بھی ہو تو پھر آپ سب کو دکھانا پسند کرتے ہیں. کیا پتا چلا؟ ہم سب امتحان میں ہوتے ہیں، ہم سب مشکلات میں رب کو جلدی بھولتے ہیں. اور میں اکثر مشکلات میں اللہ کی طرف فطرت پہ پڑا ہوا پردہ ہٹ جاتا ہے. جیسے بچہ ماں کی بات نہیں سنتا نا، سارا دن بھاگ رہا ہے، ماں کھانے کے لیے بھی بلاتی ہے نہیں آتا، لیکن جیسے بخار ہوتا ہے تو اس نے کیا کہتا ہے؟ ماما ماما. ماں کو اپنے پاس سے ہٹنے ہی نہیں دیتا. تکلیفوں میں ماں زیادہ یاد آتی ہے، اور خوشیوں میں ماں کے پاس ہی نہیں آتا. آج آپ اور میں دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو مجھے دنیا میں بھیجا، کتنی نعمتیں دی. آدم اور حوا کو ذہن میں لائیے، جنت سے جب بھیجا، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. آپ کو مجھے دنیا میں اللہ نے وہ جنت لینے کے لیے بھیجا تھا جس سے ہمارے ماں باپ کو نکالا. دنیا میں آ کے ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اب ہمارے پاس سب چیزوں کا وقت ہے، صرف اللہ کا نہیں. جس نے وقت دیا اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس نے مال دیا اس کے لیے مال نہیں ہے، جس نے اولاد دی اس کے رستے میں اولاد کو لگانے کا وقت نہیں ہے. آپ گن کے دیکھ لیجئے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا، آپ کیسے کام کرتے ہیں، اچھا آپ یہ کیسے کرتے ہیں، آپ ٹریول کیسے کرتے ہیں. یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں لوگ پوچھتے ہیں، کبھی ان کا دل آتا ہے تو میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا آپ نے صبح بھی پڑھایا، شام کو بھی پڑھائیں گے؟ ہاں جی پڑھائیں گے. اچھا کہ تو بھائی اگر میں 2 گھنٹے صبح اور 2 شام کو پڑھاؤں گی تو پیچھے 20 گھنٹے پھر بھی ہیں. 4 گھنٹوں میں کیا میں نے تیر کمال کر لیا؟ اور میں 4 پڑھاؤں گی نا تو اللہ میری طاقت میں اضافہ کرے گا، میں 2 گھنٹے اور بھی پڑھا سکتی ہوں. میں ہفتے میں 7 دن پڑھاؤں گی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہفتے میں 7 دن 2 دفعہ پڑھنے کی طاقت دے دے گا. اور میں کہوں گی نہیں میں تو جی ہفتے میں 1 ہی دن کر سکتی ہوں، تو مجھ سے 1 دن کی بھی طاقت نہیں ہوگی. یہ فطرت کا اصول لکھے، تھوڑا اور کبھی کبھی کرنا مشکل ہوتا ہے، زیادہ اور ہر دن کرنا آسان ہے. مثال گھر میں ہمارے ماسیاں آتی ہیں نا پاکستان انڈیا میں، وہ روز صفائی کرتی، پورا گھر صاف کر جاتی ہیں، پرتیلی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ ایک دن وہ نہ آئے اور آنا بھی اسی رات کو مہمانوں نے ہو اور آپ کو خود صفائی کرنی پڑ جائے تو پھر جو ماسی کے گناہ دھلتے ہیں. ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ساتھ اس کو بڑبڑاتے ہیں. ہم کیوں تھکے؟
کیونکہ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں برتن، ہم نے کبھی صفائیاں کی نہیں ہیں. تو جو کام زیادہ کریں گے نا اللہ آسان کر دے گا. یہ شکرانہ بھی ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو کیا پتہ چلا ابھی تک کی بات کا خلاصہ؟ خوشی ملے کہ غم ملے اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ آیت 37 سے پتہ چل رہا ہے کہ مختار کل اللہ ہے. جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، جس کو چاہے آسانیاں دے دے، جس کو چاہے تنگیاں دے دے، جس کو چاہے بیماریاں زیادہ دے دے، کسی کو صحت دے دے. اب دیکھیں نا انسانوں کی اس دنیا میں سب کچھ فرق ہے. کیا سارے ایک ہی جیسے ہوں گے؟ دل کیا چاہتا ہے؟ سب امیر ہو، کوئی غریب نہ ہو، ہے نا دل؟ تو ذرا سوچئے، سبھی امیر ہیں، غریب کوئی نہیں، تو دنیا کے کئی کام رک جائیں گے. کون صفائیاں کرے گا سڑکوں پہ؟ کون جا کے باتھ روم صاف کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا. ہاں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کی آزمائش کرتا ہے. ایک مومن خوشحالی کے اوقات میں اللہ کا شکر ادا کر کے، اور تنگ دستی میں، صبر میں، مصائب میں صبر کر کے کامیاب ہوتا ہے. اپنے ذہن میں ایک سی سو بنائیے. کبھی بچپن میں بیٹھے ہوں گے، ایک لمبی سی ڈنڈی، ایک طرف آپ بیٹھ جائیں، دوسری طرف میں بیٹھ جاؤں. آپ جتنا اوپر جائیں گے میں نیچے جاؤں گی، جب میں اوپر آؤں گی تو آپ نیچے جائیں گے. ایک طرف صبر ہے، ایک طرف شکر ہے. صبر اور شکر اس طرح سے سی سو کی طرح اوپر سے نیچے ہوتا ہے. اصل میں جو مطلوب ہے نا وہ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. ہر حال میں مثبت سوچ رکھیے، کیونکہ ان مع العسر یسرا. سورہ شرح کے آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. بیمار تم کبھی کبھی ہوتے ہیں، صحت مند تو ہمیشہ رہتے ہیں ماشاءاللہ، روز کھا کے سوتے ہیں. شاید کبھی کوئی دن ایسا زندگی میں آ ہی گیا ہو کہ آپ کو کھانا نہ ملا ہو. ویسے میں نہیں مانتی کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں ایسا ہوا. بھوکا کوئی نہیں مرا، کھا کے ہی مرتے ہیں لوگ. ایسی ہے نا؟ ایم آئی رائٹ؟ الحمدللہ. اچھا چلیے اب ذرا سے اس کو ایک اینگل سے سمجھتے ہیں. آپ اور میں اللہ کی نعمتوں میں، اور ہم سب تو باہر کی دنیا میں، کم از کم یہاں وہ بیسک لیول آف پاورٹی تو نہیں ہے نا جو ہمیں اپنے ملکوں میں دکھتا ہے. گلے ہوئے کیلے کوئی خرید رہے اور بڑے بڑے کیلے کوئی اور خرید رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا؟ اور یہاں کا تو اب میں زیادہ اندازہ نہیں، ناروے میں ایک ہی برانڈ ہے دودھ کا، اب دوسرا نکلا کوئی 2-4 سال پہلے. ہر بندہ وہی دودھ لیتا ہے. گھروں سے صفائی کر کے نکلنے والیاں بھی وہی ڈبہ دودھ کا خریدتی ہیں، اور جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہوتے ہیں 700-800 کروڑ، وہ بھی وہی ڈبہ لیتے ہیں. رہنے کا انداز بھی ایک ہی ہے. سواری امیر ہے یا غریب، اس نے بس یا ٹرین میں سفر کرنا ہے، گاڑیوں میں سفر کرنے لئے بہت تھوڑے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسا اسلام کا حق ہے ویسا ہونا چاہیے. ہمارے ملکوں میں کیا، ذرا سا یہاں بیٹھ کر سوچئے، آپ کی میری فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے؟ آپ نے کل رات کو جو کھانا کھایا اس میں سے کتنا کھانا آپ نے جو پھینکا؟ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ جب اجتماعی کھانے پکتے ہیں، جیسے آج کل درس ہیں، اس میں مسجدوں میں، عید پہ، شادیوں میں، کتنا کھانا لوگ ضائع کرتے ہیں. آج کے بعد آپ اپنے فریج میں سے جب کھانا پھینکیں، یا آپ بچوں کی پلیٹوں میں سے پھینکیں، یا پکا ہوا کسی نے نہیں کھانا اس کو پھینکے، اس وقت سوچئے گا کن کو؟ جو ایک وقت کے کھانے کو ترسے ہوئے. ناروے میں وہ ہمیں ڈیفرنٹ کلرز کے بیگز دیتے ہیں، یعنی وہاں کوڑا پھینکنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. گرین کلر کے بیگز ہوتے ہیں، اس میں آپ فوڈ کا ریسکیوز ڈالتے ہیں، فوڈ کھانا یا کوئی پلانٹس ہے، یعنی نیچرل چیزیں، وہ اس کو بعد میں ری یوز کرتے. اتنی خوبصورت فیکٹری شہر میں انہوں نے لگائی ہے جہاں کوڑا جلاتے ہیں. ان کا کوڑا بھی بکتا ہے، دوسرے ملکوں کو اپنا ٹریش بیچتے ہیں، پھر اس سے گیسز بناتے ہیں، اس سے ایندھن بناتے ہیں، کیا کچھ بناتے ہیں. خیر وہ گرین میں وہ ڈالنا ہوتا ہے جو فوڈ سے ریلیونٹ ہے، نیچرل چیز ہے. پھر وہ ہمیں ایک پلاسٹک کے رائل اس کلر کے بلو کلر کے بیگز دیتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے یہ پھینکنا ہوتا ہے پلاسٹک، کوئی ریپرز، پلاسٹک کی چیزیں ڈالتے ہیں ہم لوگ.
پھر اسی طرح سے وہ ایک ہمیں ڈفرینٹ بیگس دیتے ہیں جو باکسز شہر میں رکھے ہوتے ہیں جس میں اپنے شیشے کی بوتلیں پھینکنی ہیں. اتنے سلیقے اور ادب سے ٹریش پھینکا جاتا ہے. میں نے اپنے گھر کی بات کچن میں 3 چھوٹی چھوٹی لگائی ہوئی ہیں. یہ اس میں پھینکنا ہے، وہ اس میں پھینکنا ہے، وہ اس میں پھینکنا ہے، کیونکہ یہ ری سائیکل ہوگا، یہ ری یوز ہوگا. میں یہاں جس دن سے آئی ہوں، مجھے آلموسٹ ایک ون منتھ ہو رہا ہے بائے ہوئے نا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب میں ٹریش کے اتنے بڑے بڑے کالے بیگس دیکھتی ہوں. اسی میں پانی کی بوتلیں، اسی میں پیپر پروڈکٹس جا رہا ہے، اسی میں بچا ہوا کھانا جا رہا ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ امریکہ میں کیا کرتے ہیں، وہ اس کو ڈمپ کرتے ہوں گے، جلاتے ہوں گے یا پھینکتے ہوں گے نا. لیکن وہ ضائع. اب یہ بوتل جس میں نے پانی پی لیا ہے، کیا میں اس کو دوبارہ نہیں پی سکتی؟ وہ چمچ جس سے آپ نے مثال ہے کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ چیز خراب بھی نہیں ہوئی، پکڑ کے آپ پھینک دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ اپنی بوتل تو آپ گھر لے جائیں. آپ دیکھ لیجیے، ان سے پوچھ لیں جہاں سے اٹھتی ہوں. اگر جیسے ابھی آج تو میں نے بوٹل کھولی نہیں ہے نا، لیکن جس دن کھول کے پی لیتی ہوں تو جب چیزیں اٹھاتے میں نے کہتی ہوں یہ بوٹل ان لوگوں نے بعد میں پھینک دینی ہے، اب ساتھ رکھ لیں. وہ بوتل جو آدھی ہے میرے اپنے کمرے میں جو ہوتی ہے، میں پہلے ان کو ختم کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میرا حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. لوگ سکتے ہیں یہ کنجوس ہے، شاید ان کے پاس پیسے نہیں، ہم آپ کو ایک پورا کریٹ لا دیں. یہ نہیں ہے مطلب میرا. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بوتل، چلیے میرا خیال ہے کہ یہ 50 سینٹس کی تو ہوگی نا ایک بوتل. آپ کے پاس مثال لے لیتے ہیں کہ یہ بوتل یہاں $1 کی 2 آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب $1 کی یہ 2 بوتلوں میں سے ایک بوتل آپ نے مجھے دے دی، میں آدھی پیوں، آپ کہیں گے جی نہیں جراثیم ہوتے ہیں، یہ نہ ہو جائے ہم پھینک دیتے ہیں. آپ نے یہاں 50p کی کیا حیثیت ہوگی، آپ نے پھینک دی. آپ اس 50p کو کنورٹ کریں. پاکستان میں یہ آج بھی 150 ہے. 150 روپیز میں آج بھی انتہائی مہنگائی کے باوجود میرا گمان ہے کہ 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال آ جاتی ہے جس سے کسی غریب کو آپ پیٹ بھر دیں. تو میں اس بوٹل کو پھینکتے وقت ان غریبوں کو سوچ لوں. اسی لیے پھر آیت 38 میں اللہ نے کیا فرمایا، فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تھوڑے تھے تو بھی نہیں تھی پوری ہو رہی، اور اب زیادہ ہیں تو بھی پوری نہیں ہو رہی. اور رشتہ داروں کو دیتے وقت ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اپنے پیسے کا اس طرح کا استعمال، آپ کے ہیں، آپ کی مثال ہے آپ نہیں جاب کرتے، آپ کے ہسبینڈ کے ہیں نا، 100% ان کی کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے. آپ کے ہسبینڈ اتنی محنت سے وہ کما کر لائے ہیں، آپ اس کو ضائع کر دیں گے؟ ایک جوڑا آپ جو بناتے ہیں، کبھی بھی اپنے اس ڈالر کو اپنی مین جو مدر کنٹری ہے نا اس کی کنورژن سے نہ چینج کریں. آپ دودھ کی بوٹل لائے $4 کی ہوگی، نہیں، وہ 4 ضرب 300، یہ 1500 روپے کی دودھ کی بوتل ہے. آپ کی بے خبری سے اگر آدھی بوٹل کا دودھ خراب ہو گیا، باہر ہی پڑی رہی، لوگوں کا دودھ باہر پڑا رہتا ہے. 4 کیچپ کی بوٹلیں کھولی ہوئی ہیں، بعد میں 4 میں تھوڑی ایک اور 5ویں کھول لی. بریڈ کھولیں تو فریج کھولیں تو 4 قسم کی بریڈز ہیں، فریج کے اوپر دیکھیں تو 4 قسم کے سیریل رکھے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ وجود میرا آپ کا ایسا ہے، اور یہ کھا کر ہم کیا اتنی پروڈکٹیوٹی دے رہے ہیں کہ ہم اتنا کھلائیں؟ اپنے خرچے کو کنٹرول کریں. کیوں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میرے مال کا حساب کم ہو، اور میرا یہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی وجہ سے پکڑ میں نہ ہوں، تو اس کو فاتی ذل قربا حق کا ہو. یہاں آپ کو لگتا ہے کوئی غریب نہیں ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. اپنے ملکوں میں بھیجیے، اپنا خرچہ کم کیجیے. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم مثال ہے جیسے کل رات کو ہم کپڑوں وغیرہ کی بات کر رہے تھے نا، تو کسی نے کہا نہیں میں بہت کپڑے بناتی ہوں، پھر وہ میں اپنی کزنز کو بھیج دیتی ہوں، میں اپنی خالہ کی بیٹیوں کو، پھوپھیوں کی بیٹیوں کو. مثال ہے، میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے بتاؤں آپ کو. آپ کو اللہ نے دیا، آپ کے میاں کے پاس کمائی ہے اچھی، وہ مثال ہے $20,000 کماتے ہیں مہینے کے بالفرض. آپ افورڈ کر سکتی ہیں $20,000 کا ایک جوڑا، لے لیا آپ نے، شوق پورا کر لیا. آپ اپنی جس کزن کو وہ $20,000 کا جوڑا دے رہے ہیں، اس بیچاری کے میاں کی تنخواہ صرف $20,000 ہے مہینے کی. اب وہ $20,000 کی تنخواہ والی بیوی جب $20,000 کا جوڑا پہنے گی، اس کو نہیں جچے گا، آپ کو جچ سکتا ہے. اللہ نے مختلف لوگوں کے مختلف مقام رکھے، آپ نے اس کو دے کے ایک اور مشکل میں ڈال دیا.
آپ اپنا شوق پورا کر لیا، آپ اس کو کسی اور طریقے سے ریسائیکل کیجئے، اس کو بیچ دیں، اس کو کچھ کر کے کسی خیر کے حصے میں ڈال کر وہ پیسہ جا کر پاکستان میں 4 جوڑے لے کر 4 لوگوں کو دے دیجئے۔ تو یہ جو منی مینجمنٹ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ایک طریقہ دیا، وہ کیا؟ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے مال میں سے رشتہ دار کو اس کا حق سمجھ کر دے، کوئی احسان نہیں ہے، حق ہے ان کا۔ پھر اسی طرح مسکین، مسافر، اس پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ پھر تیسری چیز، دین کو پھیلانے میں ذمہ داری سمجھ کر اپنائیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیے۔ آج ہم سب ہو سکتا ہے ایک ہی جیسی چیز پہن کر بیٹھے ہوں، لیکن وہ آئی کہاں سے اور وہ بعد میں جانی کہاں ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم ضائع کرتے ہیں۔ میں دیکھتی لوگ نئے کپڑے پہن کے سو جاتے ہیں، دھو دیتے ہیں، کسی نہ کام کرا، اور وہ خود بھی تنگ، دوسروں کو بھی دیکھ الجھن ہو رہی ہوتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ اگر سمجھداری کے ساتھ اپنی کسی بھی چیز کو یوز کریں، آپ کے پاس مال کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے میرے ملک میں کتنے غریب لوگ ہیں، آج بھی اس غریبی کے دور میں کم سے کم بھی آج سفید پوش لوگ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے 50,000 سے 1,00,000 کا برائڈل ڈریس بنانے پہ مجبور کر دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے بہت ہاتھ کھینچا، ورنہ 50,000 کا کوئی نہیں بنتا، بنے گا بھی تو پوچھیں گے کہاں سے لائے ہو؟ زینب مارکیٹ سے لیا، دیکھو ذرا تمہاری ساس نے تو ذرا تمہاری قدر ہی نہیں کی۔ پہلے برانڈ پوچھتے ہیں، پھر جوڑا۔ لوگ پہلے کہتے تھے فلاں نے جوڑا دیا، اب نام لیتے ہیں، فلاں نے ماریا بھی دی ہے، اللہ کی پناہ، یا فلاں دی ہے، میں نام ایسے ہی لے دیا، منہ سے نکل گیا کہہ لیں، نام نہیں تھا لینا، لیکن برانڈ پہلے بولتے ہیں لوگ۔ اور آپ کسی کو برانڈ کے بغیر جوڑا دیں تو وہ دیکھ کے کہیں گے اچھا یہ ہم نہیں پہنتے، کسی کو دے دو۔ یعنی اتنی مٹیریلزم آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالدار کو رغبت دلاتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تاکہ تمہارا مال اور بڑھے، جبکہ جو مالدار ہے وہ لالچ اور حرص میں اللہ کی ناراضگی سے مال بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ قسم کی جنگ لگ رہی ہے اس وقت ہمارے معاشروں کا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور وہ کیا ہے کہ اپنی ذات پہ لگانے میں دل کھلے، اپنے ارمان پورے کرنے پہ دل کھلے، شوق کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک جگہ کہیں تھے، پچھلے سال کی بات ہے، تو ایک شادی میں جو فلاور سیٹ اپ ہے، کسی شادی میں ریئل فلاورز کا سیٹ اپ، میں اب بھول نہ جاؤں، جو مجھے زبانی یاد ہے 9 لاکھ روپے کے صرف وہاں لائف پھول تھے، 9 لاکھ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کم کرا کے یہ ہوئے ہیں، جو اصل انہوں نے ایسٹیمیشن دیا تھا وہ 20-25 لاکھ کا تھا، صرف چند گھنٹے قیمت ہے ان پھولوں کی۔ اور دوسری طرف جس ملک میں آپ اپنے ایک شوق کی خاطر 20 لاکھ کے پھول لگا دیں، وہاں چوریاں نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے، وہاں سے پھر لوگوں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑنا تو اور کیا ہونا ہے، کیونکہ غربت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہو گیا نا، یہ امیر اور یہ غریب، یہ درست نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 39 میں اللہ نے جو کہا کہ لِيَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ، مال کیسے بڑھایا جائے۔ عموماً آپ دیکھیے کہ لوگ سود کے ذریعے سے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اس سے قناعت ہوتی ہے، معاشرے میں آسودگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا تھا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے آپ کے اپنے مسلمان ملکوں میں زکوٰۃ دینے والے 10% سے زیادہ نہیں ہیں، نمازیں پڑھنے والے 5% سے زیادہ نہیں ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس اسلام پہ عمل ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایک حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے 3996، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پاس اس کا ایک بندہ لایا گیا۔ ذرا سے امیجینیٹ کریے، قیامت کا دن ہے، اللہ کے بندوں کے حساب ہو رہے ہیں، ایک بندہ لایا گیا، اور یہ کون سا تھا؟ جس کو اس نے مال بہت دیا، بہت مالدار تھا دنیا میں۔ اللہ اس کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، اور اللہ سے کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ پوچھنے کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ ذرا اگلوانا چاہتے تھے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کے منہ سے گواہی لینا۔ خیر بندہ کہتا ہے مالک تو نے مجھے مال دیا تو میں لوگوں کے ہاتھ بیچتا تھا، اور میری عادت تھی درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی، تو میں ایسا نہیں کر دیتا تھا۔
मालदार पर और मोहलत देता था नादार को। यानी जो बेचारा मेरे पैसे वापस नहीं कर सकता था ना, मैं उसको छूट दे देता था। जो देता था, दे सकता था, उसको देता था। तब अल्लाह ताला फरमाता है, फिर मैं तो ज्यादा लायक हूं माफ करने के तुझसे, दरगुजर करो मेरे बंदे से। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे कि ये बंदों के साथ नरमी का मामला करता था, मैं आज इसके साथ करता हूँ। आप देखिए, आप बेगम साहिबा हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपके मियाँ काम कर रहे हैं, आपकी कोठी है। मासी बेचारी को अगर आपने 500 रुपये एडवांस दे भी दिए थे तो अब काटेंगे? मासियां छुट्टी करती हैं, लोग ऐसे पैसे काटते हैं जैसे कि उनको पर आवर पे करते थे। सोचिए, बर्तन टूट गए, इसके पैसे काटेंगे क्यों भाई? अल्लाह ने आपसे कटवाए पैसे जब आपसे जुल्म होता है। तो याद रखिए, आसानियों में इंसान से मतलूब रवैया क्या है कि बंदा शुक्रगुजारी करे, मौजूदा नेमतों को कैद करे। इमाम इब्न कय्यम कहा करते थे, कय्यदो, कैद कर लो अपनी नेमतों को शुक्र के साथ, क्योंकि लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, शुक्र गुजारी के जरिए नेमतें मजीद बढ़ती हैं। तो खुलासा क्या है इतनी बात का? अगर अल्लाह ने आपको फरागी दी है, आसानियां दी हैं, तो अमली तौर पे भी शुक्रगुजार बनिए, जुबानी तौर पे भी, दिल से भी। यानी दिल में कंटेंट रहे, हर वक्त सोचते रहा करें, अल्लाह सारा कुछ तूने मुझे ही देना है, अल्लाह तो मुझे क्यों इतना दे रहा है, अल्लाह जो मुझे दे रहा है इसका इतना हिसाब ना लेना। देखिए ना आप, इधर कौन सा स्टोर है, मिसाल है कि आप वॉलमार्ट जाते हैं, कोई भी जाता है, अगर आजकल तो नहीं जा रहे, ना जाए, लेकिन अगर कभी जाते हैं या किसी स्टोर भी जाते हैं, जितना सामान आप अपनी ट्रॉली में भरेंगे भर ले, कौन रोकता है। लेकिन जब टिल पे आएंगे, जब आप काउंटर पे आएंगे, तो एक एक को स्कैन करना पड़ेगा, फिर एक एक का बिल देना पड़ेगा, फिर एक एक को लिफाफों में डालना पड़ेगा, फिर उसको उठाकर गाड़ी में रखना, गाड़ी से घर, और घर से आके समेटना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, थोड़ा लेंगे, थोड़ा हिसाब, जल्दी फारिग हो जाएंगे। जैसे हैंड फ्री वाले, लगेज फ्री वाले ऐसे टुप टुप करके अपना सूट ब्रीफकेस लेके जा रहे होते हैं और आप अपना सामान तुलवा रहे होते हैं। तो हिसाब और चीज है, असाब और चीज है। आप इन नेमतों का हक अदा करें। कपड़े दिए अल्लाह ने, पहनिए, आपने क्यों उनको हैंग किया हुआ है गरीबों को? सूली पे चढ़े हुए हैं आपके कपड़े, जेवर आपने बैंक में रख दिया। अच्छा, नेमतें मौजूद हैं, इतने प्यारे घर में बर्तन है, अरे कौन धोएगा, कागज की प्लेटों में मेहमानों को खाना खिला दो भाई। तो फिर आप वो क्यों रखे मैं उसको पे? नहीं, कभी तो कोई मेहमान ऐसा आ ही जाएगा, वो पता नहीं कब आना है, वो कब आने बेगम, कभी मैं इसमें खाना खाऊंगा, चुप करके बैठे, ये सब ध्यानों के लिए। ये बच्चों की शादियां करेंगे तो उसमें करेंगे। अच्छा जी, यदि आप देखें कि दिन ब दिन हम नेमतों को इस्तेमाल करने की बजाय उसको संभाल संभाल के रखना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको मुझे नेमतें दी, खाइए, अच्छे बर्तन है ना, उसमें खुद भी खाएं। आज जाकर अपने मियाँ साहब को सबसे अच्छे डिनर में खाना खिलाएं, तभी आपको कल के दर्स में आने देंगे। हमें, हमारा मसला है कि जो बेचारे हमारे लिए खरीदते हैं, हम उनको ही नहीं हाथ लगाने देते हैं। आपने, आपके मियाँ साहब आपके लिए कोई अच्छा सा सूट ले आए, कभी तो उनको भी सिर्फ पहन के दिखा दें। वो कब पहनेंगे आप? जब आप अपनी दोस्तों को जलाने निकलते हैं, मेरा मतलब उनको दिखाने निकलते हैं। वैसे कोई किसी को जलाए तो कितना दुख, कितना बड़ा जुर्म है, और आप पहन के कहते हैं देख के जली गई, चुप भी हो गई, पूछ रही थी बहुत कहाँ से लिया, मैंने भी नहीं बताया। भाई आपका सारा जिहाद इधर ही हो रहा है, सिर्फ अपने आप को नुमाया करें। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये पसंद करता है कि मुश्किल और परेशानी के औकात में अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे, तो इसको चाहिए कि सेहत और आफियत के वक्त में कसरत से दुआ करे। ये तिरमिज़ी की रिवायत है 3382। और आपने वो बात भी तो सुनी होगी ना कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा, तो फरिश्तों को ऐसे लगा कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। जब गौर किया तो पता चला, अच्छा ये वो यूनुस है जो आराम और आसानियों के वक्त में भी अल्लाह का जिक्र करते थे। तो मालदारी और आसूदगी और खुशहाली और फराही के अयाम में अल्लाह ताला को याद रखना मुश्किल तरीन वक्त में दुआ की कबूलियत का सबब है। कुछ नेकियां ऐसी जरूर संभाल के रखा करें जो आप अपनी मुश्किलों के वक्त में अल्लाह ताला को पेश कर सके कि अल्लाह मैंने उस दिन बड़ा ही मुश्किल था, ये काम तेरे लिए किया,
کئی وقت دیکھیے، ہر وقت ہر نیکی آسان نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کیا ہر نماز ایک ہی جیسی ہے؟ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، بلکہ مغرب کا وقت ہے، ڈنر بھی سرو کرنا ہے. اب اس دن کی مغرب اور وہ دن جس دن آپ اکیلے تھے، سو کے بھی اٹھ چکے تھے، تو وہ مغرب ایک تو نہیں ہوگی. آپ رات دیر سے سوئے، بہت کام تھا، یا بچہ بیمار تھا، ساری رات اب جاگتے رہ گئے. اس دن کی صبح کی فجر اور وہ فجر جو کہ آپ روز پڑھتے ہیں، فرق ہے نا. تو آپ کا رب وہ ہے جو آپ کے لیے بہترین طریقے سے معاملات کرتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے آج کا دور؟ اب میں چند باتیں اپنے دل کی کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم ذرا سا اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کریں. علامہ اقبال نے ایک جملہ بولا تھا کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی. آج سے کوئی 70 80 90 سال پیچھے جائیے، یورپ آئے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کے بگاڑ کو، یا ان کے کہہ لیجئے کہ اس دور کے آرام پسند ہونے کو دیکھ کر انہوں نے اشعار کہے تھے کہ جب میں اپنی یوتھ کو، اپنے ینگ بچوں کو بہت ہی لگژریس اور بڑی ہی کہہ لیجئے کہ سہولتوں والی زندگی گزارتا دیکھتا ہوں نا، تو میں روتا ہوں. کیوں روتا ہوں؟ اس لیے کہ ان جوانوں نے کل کرنا کیا ہے. آج صبح میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، آج 23 ہے نا، 2000 سے لے کر 23 یعنی اس وقت کا جو 22 23 کی ایج کے بچے ہیں، ایک رپورٹ انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی کہ یہ نسل سب سے زیادہ سست، غیر ہیلدی لائف سٹائل، واک نہیں کرتے، ہیلدی کھانے نہیں کھاتے، کمپیوٹر پہ بیٹھنا اور وہ سب کچھ. یہ نسل اس وقت کی ڈکلیئر ہو گئی ہے کہ 2000 سے پہلے کی نسل کی نسبت یہ 23 سال کے بیچ میں جو بچے بڑے ہوئے ہیں، یہ زیادہ سہولت پسند ہے. دیکھیے نا ٹچ سسٹم، وہ ایک باپ تھا تو اس نے کہا کہ بچے کو میں نے تمہارے لیے وہ مشین، وہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز خریدی ہے، تم بٹن دباؤ گے تو یہ ہو جائے گا، تم بٹن دباؤ گے تو وہ ہو جائے گا، تم یہ کرو گے تو. اب اس کا خیال کیا تھا کہ بچہ خوش ہوگا، تو بچے کے چہرے پہ خوشی کوئی نہیں. تو باپ نے پوچھا کہ کیوں، خیریت؟ کہتا ابا ایک سب بات سوچ رہا ہوں. اس کا جواب دے دیں کیا؟ یہ بٹن کون دبائے گا؟ کیا آج ہماری موجودہ نسل وہ پرانی محنتیں کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ آج بھی بوڑھا باپ پیدل جا کے دودھ لے آئے گا، جا کے سٹور سے، بچہ نہیں لے کے آئے گا. آج بھی گھاس کاٹنے کا کام بوڑھے باپ کریں گے، بچے نہیں کرتے. آج آپ کے اپنے پاکستان انڈیا میں پھر بھی محنت کے ساتھ بچے جاتے آتے کرتے ہیں، ہمارے بچے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے بچوں کی زندگی میں کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی بڑا گول نہیں ہے. ہم نے ان کو اتنی آسائشیں دیں کہ وہ بالکل ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ پودے کو پانی زیادہ دے دیں تب بھی گل جاتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کچھ زیادہ ہی سہولتیں دے دی، ہم نے ان کو کچھ زیادہ ہی ایزینس دی اور مقصد نہیں دیا. زندگی میں جب تک کوئی مقصد حیات نہیں ہوگا نا، آپ کام نہیں بڑا کریں گے. بس آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں میں نے دو سیشن کٹھے لیے تھے، یعنی 1 ویک آفٹر ہماری کلاس ہوتی اس میں، اور اس کا نام تھا The Dangerous Place to Live By. آپ سے بھی میں پوچھتی ہوں، دیکھتی ہوں آپ کو میں کیا اس پہ دے سکتی ہوں. یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جگہ کون سی ہے جہاں لوگ رہنا بہت پسند کرتے ہیں؟ سوچ لیں آپ، مجھے نہ بتائیں، خود سوچ لیں. کوئی کہتا ہے جنگل، شیر ہوگا، کوئی کہتا ہے چاند پہ، کوئی کہتا ہے خلا میں. بڑی خطرناک جگہ نہیں. دا ڈینجرس پلیس جہاں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں وہ ان کا اور کمفرٹ زون. زون از پلیس، کمفرٹ زون. آج لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. اس پہ بہت پیارے پوائنٹس ہیں ترتیب کے ساتھ. کیا نقصان ہوا؟ آج دنیا میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں، آج دنیا میں جو بے حیائی عام ہے، آج انسان کی عقل ماری جا رہی ہے، اس کی جینڈر خراب ہے، اس کی عقل خراب ہے، اس کو سپیشی بھی بدل دو، تم بلی بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ. دنیا میں اتنی گندگی ہے. کیا ہم اپنے مسلمان بچوں کو یہ کام دے رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟
ہمارے پاس کام بہت ہے. مسلم کبھی لے آف نہیں ہوتا, مسلم کبھی جاب لیس نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں ایک بہت بڑا مقصد دے کر بھیجا تھا, اور وہ مقصد کیا تھا کہ تم نے دنیا سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے, ظلم کو ختم کرنا ہے, تمہیں کام کرنا ہے. آپ مسلمانوں کی تاریخ کھول کر دیکھ لیجئے, ہر اچھے کام میں پیچھے مسلمان تھے. محمد بن قاسم نے 16 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا. مسلم ہسٹری صلاح الدین ایوبی 23 سال کی عمر سے اراؤنڈ, تھوڑا سا سلسلہ آگے لے جائیے, بیت المقدس فتح کیا. آج آپ کے بچے کا شناختی کارڈ بھی نہ بنا ہوتا اس عمر میں جس میں وہ سندھ فتح کر کے چلے گئے. معوذ اور معاذ جنہوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا تھا, وہ ٹین ایجر بچے تھے. نبی کی زندگی میں بچے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو کر دکھاتے تھے کہ ہم لمبڑے ہو گئے, ہمیں اپنے ساتھ جنگوں میں لے جائیں. میرا ایک سوال ہے آپ سب سے, اور اس سوچ کے ساتھ میں آپ کو پھر آگے موقع دوں گی کہ آپ اپنے بھی سوال کیجئے. جو آفت اس وقت غزہ میں پڑی ہوئی ہے, جو وہاں تباہی اور بربادی ہے, اور جس طریقے سے وہ بچے اس کو فیس کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے یہی ہلاکت, یہی تباہی ہمارے مسلمان ملکوں میں آ جائے, تو کیا ہمارے بچوں میں یہ طاقت ہے؟ ایک الگ ٹاپک آ رہا ہے اس سیریز میں, غزہ کے بچے. پچھلے دنوں میں غزہ کی مائیں کیا نا, آپ کو کچھ فگرز اینڈ فیکٹس بتاؤں گی, آپ حیران رہ جائیں گے. کیا وہ مائیں ہیں, اور انہوں نے کیا بچوں کے دلوں میں قرآن بھر دیا ہے کہ زخم سیے جا رہے ہیں اور وہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو ذرا سا کمفرٹ زون سے نکالیے. ورچوئل ریالٹی کی دنیا نے تو ان کو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اغوا کر دیا. ہر درس کے اینڈ پہ میں ایسی باتیں کرتی ہوں, کیونکہ امریکہ میں اب پیرنٹنگ ایک چیلنج ہے, یورپ میں پیرنٹنگ ایک چیلنج ہے, پاکستان میں پیرنٹنگ ایک چیلنج ہے, انڈیا کا مجھے نہیں پتا. پوری دنیا میں اس وقت ایک بچے کو پالنا اتنا بڑا محاذ بن چکا ہے. بچے پیٹ کا پانی ہلانے کو تیار نہیں ہے, چھٹیوں میں وہ بور ہیں, اور آپ کو شادی میں جانا ہے ان کو نہیں جانا, آپ کو آؤٹنگ کرنی ہے ان کو نہیں کرنی, کیونکہ وہ اپنے گیجٹس میں خوش ہیں. تو ذرا سا بڑا مقصد دیجیے. خلاصہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں, ان آسانیوں کو نعمت دیجیے. مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ یہ کرے وہ کرے, میں کہتی ہوں میں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے اتنے اچھے حالات دیے ہیں, کیا اس کا شکر ادا نہ کریں؟ دیکھیے جب سے بیٹھے ہیں بجلی گئی نہیں گئی الحمدللہ. کوئی مکھی مچھر آپ کو ستایا نہیں سر, کوئی باہر سے بھاں بھاں کی, بے پھیری والوں کی, گلیوں والوں کی آوازیں آئیں, تو پھر میں نے اپنے نہیں دین کی بات پہنچانی تو کس نے پہنچانی ہے؟ جو کھا کے بیٹھے ہیں کیا ہمارا حق تھا؟ جو پہن کے بیٹھے ہیں کیا ہماری اوقات تھی؟ جن گاڑیوں سے اتر کر یہاں اندر آ کر بیٹھے ہیں ہماری اوقات تھی؟ تو جب رب اپنی طرف سے اپنی نعمتوں کو آپ کو میرے اوپر دے رہا ہے تو یاد رکھیے, میں اپنے اوپر کہوں گی, آپ سوری اپنے اوپر نہ لیجیے گا. مجھے یہ لگتا ہے قیامت کے دن سب سے مشکل حساب ہم باہر کی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا ہوگا, کیونکہ ہم اپنے ملکوں سے نکل کر اگر صرف کمفرٹ زون کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر اور ڈالرز کی بارش کے لیے بیٹھے ہیں, تو حساب ہمارا سخت ہوگا. اور ہمارا حساب لینے کے لیے آج ہماری اولادیں زندہ ہیں جو اسلام چھوڑ رہی ہیں. اگر آپ نے میں نے اس ملک میں رہنا ہے, 2 شرائط کے ساتھ رہیے. کوئی سوال اس سے پہلے کہ کرے میں ہی جواب دے دوں. 20 سال سے لوگوں کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ ہمیں نان مسلم ملکوں میں رہنا چاہیے کہ نہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں, ہم یہ کھا سکتے ہیں, یہ پہن سکتے ہیں. ایک جملے میں اس کا جواب آپ کو ملتا ہے. دنیا کے جس جگہ بھی جا کے رہیے, اللہ کی زمین ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. شرائط 2 ہیں, مسلم بن کے رہیے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جیسے سورج مسلم, جیسے چاند مسلم, جیسے رات دن مسلم. اور دوسرا کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. اس دین کو پھیلانے کے لیے رہیے, دعوت اللہ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اگر آپ کے امریکہ, کینیڈا اور یورپ, پورا شنگن اور پوری دنیا کے نام لینے کو تیار ہوں, آج کا مسلمان جس جگہ بیٹھا ہے اگر وہ دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا, وہ عند اللہ مجرم ہے.
اور اس جرم کی سزا دنیا میں بھگت رہے ہیں. ہم نے دوسروں کو اسلام نہیں کنوے کیا, ہمارے بچوں نے ہمارا اسلام ہمارے منہ پہ مار دیا کیونکہ وہ ڈمی اسلام تھا. قرآن دیا اللہ نے, ہم نے وہ پڑھا لیکن سمجھا نہیں. اللہ نے اسلام دیا, ہم نے نعرے لگا دی لیکن اس اسلام کو نہ خود سمجھا نہ دوسروں کو دیا. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس کتاب سے جڑنے کی. آپ سب کو موقع دوں گی, دعوت دوں گی. ہمارے پاس الحمدللہ, آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی دے دوں, جب صبح تعارف ہو رہا تھا تو آپ میں سے کافی لوگ اس وقت نہیں تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. کل کے درس میں وقت پہ آئیے, کافی چیزیں آپ کو شروع کی مل جائیں گی جو آپ کی مس ہوئی ہیں. ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے جس سے اس وقت میں آپ کے پاس بات کر رہی ہوں, یہ سارے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, اس کو ہم نور القرآن کہتے ہیں. قرآن کا نور ہر دل میں, ہر ہاتھ میں. enlighten the نور of القرآن. اس وقت جو سکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے یوٹیوب سکرین سے آپ کو مل رہا ہے. NUR, یعنی اگر آپ لفظ دیکھنا چاہیں تو N کے ساتھ U کا لفظ آپ کے لیے بس نیا ہوگا, کیونکہ ہمارے کلچر میں عموماً نور کے لفظ کو ڈبل او کے ساتھ لکھتے ہیں, تو ڈبل او نہیں ہے ہمارے نام میں. NUR نور, اور پھر UL اور QURAN نور. ون ورڈ ہے, کوئی گیپ نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا نہیں ہے. اور اس کے آگے دو لفظ آپ لکھ لیں ٹی وی. اگر آپ سسٹرز ابھی بھی آف کورس آپ کو پہلے سے بتایا کہ ویڈیوز کی اجازت نہیں, لیکن اب آپ فون کھول کر اگر اپنے فون میں یوٹیوب کا کھولیے آئیکن, اس میں یہ لکھیے تو یہ ہمارے آپ کو اس وقت چینلز دکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آج کا ہمارا لیکچر تھا یہ USA ٹرپ چل رہا ہے. آپ میں سے جو سسٹرز ادھر ہیں, اگر nurulquran.com اسی نام کے ساتھ ویب سائٹ بھی ہے, سیم ورڈ nurulquran.com, اس کے مین پہ آپ کو ہیڈر دکھے گا USA ٹرپ. بلکہ اگر سسٹرز دکھا سکیں تو کچھ فلائرز ہمیں دکھا دیں کہ اس وقت آج ہمارا یہ الحمدللہ ڈیلس شہر کا 4th لیکچر ہے. آج I think so 4th لیکچر ہے. پچھلے 3 لیکچر اگر آپ کے مس ہوئے ہیں اسی نور القرآن ٹی وی پہ, اور فیس بک اگر آپ یوز کرتے ہیں نا تو مائی نور القرآن, مطلب اس میں مائی کا لفظ نور القرآن سے پہلے ہے, اور یوٹیوب پہ ٹی اور وی, ٹی وی کا لفظ نور القرآن کے بعد ہے. آپ اس پہ یہ 4 لیکچر آپ کو مل جائیں گے. پہلا لیکچر ہمارا مدرس کے بارے میں تھا, اور اسی طرح تینوں چاروں ٹاپک ایکسٹرا تھے. آگے اب یہاں سے آنورڈ ہمارا کل بھی ادھر ہی ہے. آپ لوگ اناؤنس کر سکیں تو نام لے لیں کدھر ہے کل. کوئی سسٹرز ہیں جو کل والے وینیو سے آئی ہیں؟ ارونگ میں ہے. کون سا مسلح؟ سلام سینٹر میں کل صبح 10 سے 12 کا ٹائم ہے. وہاں پا کے بیٹھیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر سال رمضان میں اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن ہوتا ہے. پچھلے 21 سالوں سے ڈیفرنٹ تھیمز کے ساتھ دورہ قرآن ہے. اگر آپ میں سے کسی نے نور القرآن کے پلیٹ فارم سے کبھی کوئی دورہ قرآن سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے, آپ نے سنا ہے, آپ نے سنا ہے, آپ نے سنا ہے. اچھا, اور کون سنے گا اس سال, کون سننا چاہتا ہے؟ آپ سب چاہتے ہیں, ماشاءاللہ. پہلے تو میں آپ کو دعوت دوں گی کہ جن سسٹرز نے اس مسجد میں ارینج کیا ہے وہ اس مسجد والوں سے بھی اجازت لے لیں. ہم لوگوں نے ہر سال ایک پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ اسٹیشنز پہ دورہ قرآن آفر کرتے ہیں. یہ ایک ادھر بھی رکھا ہوا ہے اور اسکرین پہ بھی کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک QR کوڈ ہے, بلکہ سسٹرز آپ لوگ آ کے ان کو بتائیے. یہ آپ لوگوں میں سے جس کو بھی کرنا آتا ہے بس اپنے فون کا کیمرہ کھولیں گے تو یہ QR کوڈ ہے, یہ والا بھی ادھر ہے. ہم اس کو کہیں ابھی لگا بھی دیں گے. صرف آپ نے اپنے فون کا کیمرہ اس کے آگے کرنا اور کچھ نہیں, تو خود بخود ایک لنک اوپر آ جائے گا. آپ اس کو ٹچ کریں گے نا تو آپ ہمارے اس لسٹ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ آپ اس میں 2-3 آپ کا نام اور ای میل 2-3 چیزیں پوچھیں گے, آپ ہماری اس لسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے جس میں ہم آپ کو رمضان کی ڈیٹیلز دیں گے. ہمارا اللہ سے امید ہے کہ اس سال دورہ قرآن USA سے ہوگا, لائیو دورہ قرآن USA سے ہوگا. تو آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم زون چوز کیا جائے گا وہ آپ سب کے لیے بھی فیزیبل ہوگا. بائی دا وے آپ سے رائے لے لوں کہ اگر دورہ قرآن ہو تو کس وقت ہونا چاہیے, صبح میں یعنی نون, آفٹر نون, یا ایوننگ؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں 9 بجے سے شروع کر کے آگے وہی 10 ساڑھے 10 تک وہ ہینڈ ریز کریں. 9 o'clock یا 10 o'clock؟ کس کو 10 o'clock اچھا لگتا ہے؟ 11 o'clock یعنی تھوڑا لیٹ یا تھوڑا ارلی؟
آپ لوگوں کو جب آپ کو یہ QR کھولیں گے نا تو ہم وہاں ایک سجیشنز بھی آپ سے پوچھتے ہیں، تو ابھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جیسے آپ دیکھیے ڈیلس میں یہ ڈفرینٹ اسٹیشنز ہیں نا، یہ بہت دور دور ہیں، ٹھیک ہے؟ اس علاقے کے لوگ جو آپ ادھر قریب ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس مسجد سے ہم اجازت لے کر آپ کے لیے لائیو دورہ قرآن کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں چاہتے ہیں اگر ایسا ہم کریں تو وہ آئیں گے؟ وہ ہینڈ ریز کریں۔ چلیے ماشاءاللہ، پھر تو ڈن ہے۔ پھر جنہوں نے بھی ادھر اجازت لی ہے وہ اس مسجد کو، اگر آپ سب کے کل جس جگہ تھے نا تو وہاں میرے والے سسٹرز میں 20-25 سسٹرز کے نام میں نے دیکھے، انہوں نے فوراً سب نے سگنیچرز کیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں ادھر اجازت ملے۔ اب وہ بورڈ کو پیش کریں گے اور وہاں آلموسٹ ڈن ہے بات نا۔ تو آپ لوگ ادھر کے لیے بھی کوشش کر لیجئے، اگر آپ میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے جو مسجد کی مینجمنٹ کو جانتا ہے، بورڈ کو جانتا ہے، تو آپ ان سسٹرز کی مدد، مطلب ان کا پیغام دے کر ادھر اجازت لے لیجئے۔ ایسے ہی بیٹھیں گے آپ جیسے ابھی بیٹھے ہیں، ایسی سکرین ہوگی جیسے چل رہی ہے، میری جگہ کوئی بھی بیٹھا ہوگا آواز آپ کو میری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ لائیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ آپ کو اپنی مرضی سے کوئی اور کرنا ہے تو ہم آپ کو پچھلے سالوں کا بھی دے سکتے ہیں، یعنی وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لیکن رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہمارے پاس یہ جو اس سے پیچھے والی سلائیڈ پہ جائیے جو لوگ دکھا رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں وانٹ ٹو کنڈکٹ DQ ان یور اون سٹی۔ آپ میں سے کوئی اپنے گھر میں کرانا چاہتا ہے، آپ کسی اور بڑی جگہ پہ چھوٹی پہ کرانا چاہتے ہیں، ابھی آپ کو اس پہ ایک لنک دکھے گا، آپ اس کو کلک کریں، اور یہ سارے لنکس آپ کو ہمارے پیجز پہ مل بھی جائیں گے بعد میں، اور آپ اس فارم کو فل کر کے ہمیں بھیجیں، ہم آپ کو پوری ٹریننگ دیں گے، پوری ہیلپنگ چیزیں دیں گے۔ یعنی دیکھیں نا آپ کس ماحول میں لوگوں کو سناتے ہیں، یہ بہت اہم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی کریں گے۔ پلس یہ ہے کہ یہ یوٹیوب اور فیس بک کے چینلز بھی آپ کو دکھا دیے گئے، اور اسی طرح سے آج کا ہمارا یہ لیکچر یہاں پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو۔ جمعے کے جمعے ایک لائیو کلاس ہماری ہوتی ہے، لولو والمرجان ہے، وہ بھی کھول دیجئے آن لائن سے۔ یعنی آج آپ میں سے آپ کو فائدہ ہوا آج کے سیشن سے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح اب ذرا ڈیلس کا ٹرپ جب پورا ہو جائے گا تو آپ کے لیے کیا چوائس ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ اسی مسجد میں ونس اے ویک اجازت لے لیں، کوئی بھی دن چوز کریں، میرا خیال ہے اگر جمعے کا دن چوز کر لیں تو ہمارے پاس ایک لائیو کلاس آتی ہے جمعے کے جمعے، ابھی شروع ہے نیا کورس، لولو والمرجان، کرائسس مینجمنٹ ہے اس کا نام، یعنی ہم پہ جو مشکلات مصیبتیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں نا، تو بہرحال آپ کو بعد میں انشاءاللہ ہم اس پہ گائیڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ کویسچنز آئے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں بینک میں پیسے رکھنے سے انٹرسٹ آتا ہے، وہ کہاں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پوری دنیا میں کویسچن ہے نا، تو اکاؤنٹس دو ہوتے ہیں جو مجھے پتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک کرنٹ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بولیے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، سیونگ نہ کھولیں، لیں ہی نہ، بات ختم، ٹھیک ہے؟ ناروے بینک کو ہم نے اسکول کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں چاہیے، وہ شکر کریں گے، وہ کیوں دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ وہ اکاؤنٹس کھولیے جس میں انٹرسٹ نہ ہو، بالفرض محال وہ کوئی پھر بھی کہتا ہے کہ ہم نے دینا ہی دینا ہے، اس کو بینک میں ہی پڑا رہنے دیں، وہ آپ کا ہے، اس کو ہمیشہ اپنی جو سٹیٹمنٹ آئے اس میں سے مائنس سمجھ لیجیے، دیٹس اٹ، یہی آنسر ہے۔ تو آپ لوگ لے کے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی اچھی جگہ میں کسی غریب کی مدد کر چھوڑیں، کسی بھی اچھے کام میں ڈال دیں، لیکن اللہ کو بتائے وہ اجر آپ کو دے نہ دے، لیکن کم از کم وہ کسی کی باتیں میری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود ناجائز بچہ ہے، جتنی جلدی اس کو ڈمپ کر دو ورنہ وہ تمہارے لیے مشکل کرے گا۔ گھر کے لیے لون لے سکتے ہیں باہر کے کنٹریز میں؟ لون سے مراد ود انٹرسٹ، انٹرسٹ کے ساتھ نہیں لے سکتے، بس مجھے تو اتنا ہی آتا ہے، زیادہ علم نہیں ہے مجھے، نہیں لے سکتے۔ ہر وہ چیز جس میں انٹرسٹ آ گیا اس میں سے انٹرسٹ چھوڑ دیجئے، اس کا انٹرسٹ لینا چھوڑیں، اللہ آپ کو حلال سے بھی دے دے گا انشاءاللہ، سمجھیں؟ دوسرا انٹرسٹ میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اچھا نام بھی کیا انٹرسٹنگ رکھا ہے لوگوں نے انٹرسٹ کا۔ اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کو زیادہ تر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ کیا کریں؟ اچھا پلیز نیکسٹ ٹائم جو بھی لکھے نا انگلش میں لکھیں، مجھ سے یہ انگلش اردو نہیں پڑھی جاتی، یعنی رومن نہیں پڑھی جاتی، اور خاص طور پہ جب آپ نے وہ لکھی بھی اپنے
وہ کیا کہتے ہیں حیدرآبادی لینگویج میں لکھی ہو جو قاف کو گاف اور گاف کو خا کہتے ہیں. یہ میں نے پیار سے بولا ہے. اور ہماری ایک ساتھی ہیں وہ گا کو گھی کہتی ہیں گھی کو گا کہتی ہیں. میں نے کہا آپ کی ایک نئی ڈکشنری ہے. بہرحال سوری جو میں صحیح نہ پڑھوں. انہوں نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں بولے جنہوں نے بھی لکھا ہے. چلے آپ یو ول ریڈ فار می. یا دیٹس گڈ. عورتوں کا زیادہ تر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کی بھی حق ادا کریں گے. شوہر کی نہیں چھوٹتی. دیکھیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ نے ایک عورت کو مرد کو عورت کے لیے رکھا ہے. اگر کوئی بھی ایسی حاجت ہوتی ہے تو اس کا انتہائی وقت اگلی نماز کے شروع ہونے کا ہے. بیچ میں ایک انٹرول لیجئے نماز ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں ایک دوسرے کا حق ادا کیجئے. اللہ نے نہیں روکا. لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. اور اگر کوئی شوہر ایسی چیز پہ عورت کو مجبور کرتا ہے تو وہی بات ہے کہ اب یہ صرف اتنی بات نہیں رہ جاتی، ان کے باقی ٹرمز بھی دیکھے جائیں گے نا. تو یہ معاملات آپس میں بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیے جا سکتے ہیں. قرآن خوانی محرم وغیرہ کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی استاذہ جب پوری قرآن کمپلیٹ کر لیتے نا اور محرم تو ان کا کیا گمان کیا ہوتا ہے وہ کھانا کھانے یا پکانے سے، یا وہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہوں. ایسے تمام فنکشنز مثلا چیلم ہے، کل ہے، ختم ہے، محرم کی نیازیں ہیں. آپ اصول ایک یاد رکھ لیں. قرآن نے 3 سے زیادہ دفعہ قرآن میں کہا وما اہل لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کے لیے کو پکایا جائے. ٹھیک ہے، مراد ہے کہ اسے کسی کی خوشنودی حاصل کری جائے، اوائڈ کرنا چاہیے. اور کوئی بدعت ہے، کوئی ایسا موقع ہے، کوئی ایسا فنکشن ہے جو اسلام میں نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ نہ کھائیں اگلوں کو پہلے سے اچھے طریقے سے بتائیں. اور یہ جو بات ہے نا یہ آپ کو میری ان 2-3 جملوں سے نہیں سمجھ آئے گی اگر آپ نے پہلے نہیں سنا ہوا. اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے ایک پوری بک پڑھی ہے. بدعت کے مسائل بھی ہے اور اتباع سننا. چلے آپ اتباع سننا والی بک سن لیں، آپ کو اس سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. ایک آخری سوال. جی پلیز. نان مسلم کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ گھر میں انٹرسٹ کا پیسہ بھی یوز کرتے ہوں؟ دیکھیے ابھی ہم نے یہ دعوتی اسلوب میں یہ ایک لیکچر تھا کہ حلال اور حرام سے متعلق نا. غیر مسلموں میں سے ظاہر ہے کہ ہندوز بھی ہیں، کرسچین، جوز بھی ہیں. اللہ نے سب چیزوں کی لمٹ دی. فرسٹ تھنگ کہ جو چیز کھا رہے ہیں نا وہ حرام نہیں ہونی چاہیے. حرام 2 طرح کا ہوتا ہے، بذاتی ہی یعنی پک کا گوشت، یا شراب، یا وہ ساری چیزیں جو کہ ان سے بائی پروڈکٹس ہیں. یہ تو ہے پہلا حرام جو کلیئر ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو. اگر یہاں اپنے ملکوں اپنے لوگوں میں بات کریں تو آپ جس طرح خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے اس طرح آپ غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ سمپل. دوسرا حرام کیا ہوتا ہے؟ ود مینز، وہ پیسہ جس سے وہ چیز حاصل کی ہے. مطلب کسی کا شراب کا کاروبار ہے، وہ شراب بیچ کر آپ کے لیے بالکل پیور ہنی خرید کے لے آتا ہے تو وہ ہنی بھی حلال نہیں ہوتا. دیٹ از دا رول. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا آسان کرے. جزاکم اللہ خیر. آپ سب سے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے. اور آگے آپ کو پڑھنا ہے اگر تو آپ کے کویسچنز ہیں، ہمارے ایڈمنس بھی ہیں، ساتھی ہیں، آپ ضرور آگے سے لیجئے کہ آپ کو اس کے بعد کس طرح سے کوئی